کہ انسانی تاریخ میں دنیا اور دین اس جہان میں بھی اس امت کو کسی نے بچایا، اس کا نام محمد ابن عبداللہ، اور مرنے کے بعد اس امت کو کوئی بچائے گا تو اس کا بھی نام محمد ابن عبداللہ۔ دونوں جگہ پر اس قوم کو تباہ ہونے سے اگر کسی نے بچایا ہے تو ذات اقدس کا نام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ کون لکھتا ہے؟ فرانس کا ایک رائٹر، فرانس کا، مسلم نہیں ہے، اس کا نام مائیکل ایچ ہارٹ اپنی کتاب دی 100 بک کے اندر لکھتا اللہ کے نبی علیہ السلام کے بارے میں۔ میرے بھائیوں، میرے ساتھیوں، یہ ہم اس نبی کی امتی ہیں۔ اللہ کے نبی جو بولتے وہ کرتے تھے۔ ایسا نہیں کہ آرڈر دے دیا، کرسی پر بیٹھ کر اپنے ورکروں کو ایسا کر دو ویسا کر دو، اور پتہ چلا کہ اپنی زندگی عمل سے بالکل ان کی زندگی خالی ہے، عمل ہے ہی نہیں۔ اللہ کے نبی پہلے کرتے تھے، عمل کرتے تھے، یا آرڈر کرتے تو صحابہ کرام کرتے تھے اس کو۔ ایسا نہیں کہ جھوٹے دعوے کر رہے ہیں اپنے آپ کو تاناشاہ بننے کے لیے، اپنے آپ کو قوم کا سربراہ کہنے کے لیے کہ نہیں میں لیڈر ہوں تمہارا، ہم بول لیں گے جو وہی ہوگا۔ ہمارے نبی جھوٹے دعوے کرنے والے نہیں تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو جو باتیں کی ہے، کہی ہے، کر کر بھی دکھایا ہے، ورنہ یوں ہی نہیں خواہ مخواہ جملہ بنا کر پیش کر دو، جملے بازی کرو۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں میں سے نہیں تھے کہ صرف جملے بازی کرتے تھے اور زمینی سطح پر دیکھو تو بالکل زیرو، عمل کے اعتبار سے بالکل خالی۔ الیکشن کا ٹائم آتا ہے تو جناب جملے بازی شروع ہو جاتی، یہ کر دیں گے، آسمان سے وہ تارے توڑ لے آئیں گے، وہاں چاند پر تمہارے لیے گھر بنا دیں گے۔ چاند پر تو گھر بنانا دور کی بات، حضور زمین پر جو ہمارا گھر ہے اسے ہی جی ایس ٹی پی ایس ٹی لگا کر مت برباد کیجیے۔ خواہ مخواہ کی باتیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے کسی بھی انسان کو اپنی زبان سے تکلیف نہیں دی۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اے لوگو، محمد الرسول اللہ کی زندگی میں تمہارے لیے ایک اسوہ ہے، بہترین اسوہ ہے۔ تمہیں کیسے زندگی گزارنی ہے؟ تمہیں کسی کی غلامی نہیں کرنی پڑے گی، تمہیں مجبور نہیں ہونا پڑے گا۔ اگر تم گھر میں باپ بن گئے تو تمہاری کیا ذمہ داری؟ محمد رسول اللہ کو دیکھو، کیونکہ آپ کے بیٹے بھی تھے، آپ کی بیٹیاں بھی تھی۔ وہ الگ بات ہے کہ آپ کے بیٹی کا سلسلہ آگے نہیں چلا، لیکن 4 بیٹیاں تھی، آپ ابا بھی تھے۔ اگر کوئی سماج کے اندر میں اگر کوئی دوست ہے بنا ہوا، اس کی کیا ذمہ داری ہے؟ اللہ کے نبی دوست بھی تھے کہ نہیں تھے؟ ابو بکر صدیق، عمر فاروق، حضرت علی، حضرت عثمان، حضرت عبد الرحمن، حضرت، بلکہ یہاں تک کہ غلاموں کے بھی دوست ہوا کرتے تھے اللہ کے نبی۔ بلال حبشی، مصعب بن عمیر، ابو ہریرہ، کون تھے؟ دوست تھے۔ آپ علیہ السلام ہر فیلڈ میں، بس شرط یہ ہے کہ ہم عمل کتنا کرتے ہیں۔ اب کچھ لوگ جناب ایسے ہو گئے، اب نئے طریقے پر سوال کرنے لگے۔ کیسے؟ کہ مولانا عبداللہ ٹھیک ہے، مانتے ہیں ہم آپ کی بات کو، محمد رسول اللہ 1450 سال پہلے آئے اور محمد رسول اللہ کی آخری نبی ہونے کو ہم مانتے ہیں۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں، جیسے ہمارے سناتن دھرمی بھائی بھی کہتے ہیں کہ انتم مہرشی جگت پتی اسناش دودمن اٹھیشی وریہ گنڑیتا ہے، سنسکرت میں ہے انتم مہرشی کل کی اوتار ادلبو کا میں کا کم ادلبو کا نکھاد کم۔ آخری سنویدھان ان کو دیا گیا،
इन मंत्र इन श्लोक के आधार पर वो मानते हैं, लेकिन वो क्या कहते हैं? वो ये कहते हैं कि दुनिया का कानून, दुनिया का सिस्टम ये है कि जब कोई चीज पुरानी हो जाती है तो उसको उठाकर रख देते हैं, नई चीज ले आते हैं। मिसाल के तौर पर मोबाइल जितना भी है सब स्क्रीन टच मोबाइल। अब आसाम भी माशाल्लाह तरक्की करने लगा कि नौजवान लोग यूट्यूब चैनल बना बना करके अब वीडियो रिकॉर्ड करके डाल रहे हैं। चलिए, वक्त की जरूरत की वजह से ये भी जरूरी, वरना कल क्या कहेंगे आपके कहीं आसाम के सीएम साहब ये ना कहें कि मौलाना अब्दुल्ला भड़का के गया, मौलाना अब्दुल्ला गाली दे के गया। हम कहेंगे कि मोहतरम हम गाली नहीं दिए, बहुत सारे वीडियो वाले मौजूद थे, यूट्यूब वाले, खोल कर देख लीजिए, सब HD क्वालिटी में वीडियो मिलेगा आपको हमारा। हम कहाँ गाली दिया आपको? अगर वो कहेंगे कि एडिट हो गया तो एक ने किया होगा, बाकी और भी तो थे, इधर भी तो थे, इन्होंने कहाँ एडिट किया? तो जमाने के एतबार से प्रोग्राम को कवर करना, मैं मेरे नजरिए में सिर्फ, चूंकि किसी पर भी इल्जाम डाल देते, खुसूसन हमारे उलमा पे इल्जाम डाला, हथकड़ी डाली, अंदर जाओ, क्यों तुमने भड़काया? कहाँ भड़काया जी? तुम जोर जोर से तकरीर कर रहे इसलिए तुमने भड़काया, हम जोर से तकरीर कर रहे हैं तो भड़काए, और आपके बेलगाम के घोड़े दिल्ली के अंदर में उल्टे सीधे बहस और बकवास करें तो उसकी कोई अहमियत नहीं करना। बैरकैट चलिए, खैर मैं उधर नहीं जाना चाहता हूं। मैं ये कहना चाह रहा था, पहले कौन सा मोबाइल चलता था? वो नोकिया का वो 26, वो क्लासिक, कौन सा इतना मोटा, इतना बड़ा बड़ा होता था, बटन वाला, यानी इतना मजबूत कि अगर उसमें एल्टो गाड़ी निकाल दीजिए तो टूटता नहीं था वो मोबाइल, इतना मजबूत था। कोई चोर उसके सर पर फेंक कर मारिए तो उसका सर फट जाता था, इतना मजबूत था पहले मोबाइल। उससे पहले कौन सा तरीका था? फोन का था, उठाया कान में लगाया, हेलो। उससे पहले कौन सा फोन था? एक हाथ से कान में लेने वाला और एक हाथ से मुंह में लेने वाला, ऐसे दोनों हाथ बिजी, तब बोलते थे। जमाना तरक्की करता गया, अब क्या गया जनाब, आपके हाथ में पूरी दुनिया समा कर दे दी, स्क्रीन टच आ गया। अब तो टच करने की जरूरत भी नहीं है, वो कौन सा वो आता उसी में बोल दीजिए। एक आदमी बोलता है कि मेरी बीवी बहुत ज्यादा झगड़ालू है, बताओ कि उसका इलाज कैसे हो, वो गूगल में बोलता है, उसमें भी बोलने लग जाता। जमाना तरक्की कर गया। क्या लोग बोलते हैं कि नहीं मौलाना पुराना मोबाइल का जमाना गया, नया मोबाइल का दौर आ गया ना। कुल्लु जदीदिन लजीज, हर नई चीज अच्छी होती। पहले का जितने भी नौजवान है फिल्में देखते तो वो पुराने पुराने गाने सुनते थे रफीक साहब के। अब गाना आ गया ठैं ठैं, पता नहीं कैसे कैसे गाना आ गए, वही पसंद करने लगे। शौक बदल गया, गाना अलाउ नहीं है, परमिशन नहीं है गाना सुनने की। मेरे नौजवानों, मैंने सिर्फ समझाने के लिए आपको एक एग्जाम्पल दिया है। तो हर नई चीज अच्छी लगती, कुल्लू जदीद लजीज, एक कहावत, हर नई चीज अच्छी। तो अब एतराज करने वालों ने कहा कि मौलाना आपके अल्लाह के नबी का तरीका भी तो बहुत पुराना हो गया है, 1450 साल हो गए ना। 1450 साल पहले प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज बोर्न इन मक्का सिटी। आज जमाना तरक्की का है, जमाना आगे बढ़ने का है। जमाने में देखिए कितने रफ्तार है। कल मौलाना अब्दुल्ला, अभी आप कल इस वक्त आप कहां थे? सीमांचल में, दिनाजपुर में थे आप, उत्तर दिनाजपुर में थे, बंगाल और बिहार के बॉर्डर में थे। आज यहां पहुंच गए जनाब आप हवाई जहाज के जरिए से। पहले जमाने में ऐसा नहीं था। पहले जमाने में जनाब ज्यादा से ज्यादा आप पानी के जहाज, हद से हद आप ऊंट पर सवारी करते थे, घोड़े पर सवारी करते थे, या खच्चर पर, गधे पर सवारी करते थे लोग। उस जमाने में तेज रफ्तार अगर चलना हो तो लोग घोड़े पर बैठ जाते थे, सवारी करते थे घोड़े पर बैठकर उस जमाने में। तो अब लोग क्या कहेंगे कि मौलाना जमाने ने तरक्की किया, अब हवाई जहाज में बैठे, बागडोगरा सिल्लीगुड़ी से आप फौरन 1 घंटे से पहले आप कहां पहुंचे? गुवाहाटी पहुंच गए।
اب گوہاٹی سے میرے خیال سے 35 سے 40 منٹ کے اندر اندر آپ سلچر پہنچ گئے. دنیا نے ترقی کی نا. اب آپ بول رہے ہیں کہ نہیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، محمد رسول اللہ کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی گزارو. اگر آپ بتائیے مولانا عبداللہ، آپ محمد رسول اللہ کی زندگی کے مطابق اگر آپ سلچر آنا چاہتے تو آپ آ جاتے، کل سے لے کر یہاں تک نہیں آ سکتے. کیوں؟ کیونکہ محمد رسول اللہ کس پہ چلتے تھے؟ اونٹ پہ چلتے تھے، گھوڑے پر چلتے تھے، خچر پر سواری کرتے تھے. تو آپ محمد کے طریقے کے مطابق اگر زندگی آپ آتے تو یہاں نہیں پہنچ پاتے. آپ کو یہاں پہنچتے پہنچتے 1 مہینے لگ جاتے جناب، اونٹ پہ یا گھوڑے پہ. اب پتا ہے یہ پورا پہاڑی کا علاقہ بیچ میں جو میگھالیہ کا پڑتا ہے. ایک مرتبہ آیا ہوں میں گوہاٹی سے بائی روڈ آیا ہوں، میری حالت خراب ہو گئی تھی، میں تو پیچھے کلمہ پڑھ رہا تھا بیٹھ کر کے. ڈرائیور کو کہا تمہیں آگے بیٹھو، ٹھکو گے تو تم ہی ٹھکو گے پہلے، میں پیچھے بیٹھ جاتا ہوں. یہی سلچر شہر میں پروگرام تھا، 12 بجے رات تک پہنچا تھا، فلائٹ چھوٹ گئی تھی. تو وہاں سے یہاں پہنچنے میں بائی روڈ جناب 4 بجے چلے تو 12-1 بجے رات میں پہنچے. تو آپ کہیں گے، آپ کہہ رہے ہیں کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. مولانا کیسے ہوگا؟ اللہ کے نبی کی زندگی، اسی لیے کہتا ہوں نا کہ اللہ کے نبی کی زندگی کا زمانہ اب گیا. ہم اللہ کے نبی کو، آپ کے اللہ کے نبی کو برا نہیں کہہ رہے ہیں، ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی آپ کے ٹھیک ہیں، 100% ٹھیک ہیں. لیکن اللہ کے نبی کا زمانہ گیا، ان کا طریقے کا زمانہ گیا. وہ زمانہ 1450 سال پہلے کا تھا یا 100 سال بعد تک چل سکتا ہے. جیسے نئی چیزیں آ رہی ہیں، اسکرین ٹچ موبائل، بول کر کے ساری تفصیل نکال لینا، بیٹھے بیٹھے جناب بریانی یہاں کھا رہے ہیں اور سیلفی لے کر بریانی کی بھیج دیتے کہاں؟ وہاں بنگلہ دیش اور کلکتہ اور میانمار اور ایران اور توران. بریانی یہاں کھائی، پہنچ گئی وہاں پر چند سیکنڈوں میں. اب بتائیے دنیا ترقی کر گئی ہے، اب کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کے نبی، اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کا طریقہ چھوڑو، ماڈرن زمانے کے اختیار کرو. جیسے مولانا عبداللہ صاحب، آج آپ نے نہ اونٹ کا سہارا لیا، نہ آپ نے گھوڑے پر سواری کی. آج آپ نبی کے طریقے کو چھوڑ کر آپ کس پر آئے؟ ہوائی جہاز پر بیٹھ کر کے آئے. تو نبی کے طریقے کے مطابق کہاں آئے آپ؟ اعتراض کرنے والا اعتراض کرتا ہے، اور ہم اور آپ تو کنفیوز ہو جائیں گے کہ ہاں یار صحیح بول رہا ہے. تو دیکھیے آپ کا فوراً ذہن، جو تھوڑے پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں ان کا ذہن تھوڑا سا کیا ہوتا ہے، ادھر سے ادھر ہوتا ہے کہ ارے صحیح بول رہا ہے بندہ. وہ نبی کو بھی اب غلط نہیں کہتے. کیوں؟ ہمارا عقیدہ جڑا ہے، ہمارا بھاونا جڑا ہے محمد رسول اللہ سے. ہم سڑک جام کر دیں گے، پروٹیسٹ کریں گے، احتجاج کریں گے، پھانسی کا مطالبہ کریں گے. صرف ایک غلط بات کہی تھی نا میڈم شرما نے، میڈم شرما ٹی وی کی دنیا سے غائب ہو گئی. کیوں؟ صرف ایک غلط لفظ بولنے کی وجہ سے. اس لیے اب انہوں نے سوچا کہ نہیں، اب تھوڑا کچھ لاجک. اب انہوں نے یہ کہا کہ محمد از دا رائٹ پرسن، تمہارا نبی ٹھیک ہے لیکن نبی کا طریقہ پرانا ہے. سپوز دیٹ تم کو یہاں سے کلکتہ جانا ہے تو ٹرین میں جاؤ گے تو 2-3 دن میں پہنچو گے، ہوائی جہاز میں جاؤ گے تو 1.25 گھنٹہ میں پہنچو گے. تمہارے نبی کے مطابق جاؤ گے، طریقے کے مطابق، اونٹ پر بیٹھو ایسے چلے جاؤ بدرپور ہوتے ہوئے جناب، یہ گوہاٹی سے پھر چلے جاؤ کوچ بہار سے پھر ادھر NGP ہوتے ہوئے کشن گنج، پھر مالدہ، پھر فرکا، پھر رامپور، پھر وہ بردمان، اس کے بعد ہاوڑا، پھر کلکتہ. یوں گھوم کے جانا پڑے گا. اسی لیے دیکھو اب نبی کا زمانہ نہیں رہا. اب دنیا میں نبی کے طریقے کو چھوڑ کر ہوائی جہاز پر آ جاؤ. اور جب ہوائی جہاز پر آ گئے تو لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ پر کہاں عمل ہوا؟
اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ آپ کے نبی ہمیشہ کے لیے نہیں ہیں، آپ کے نبی کا طریقہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، بلکہ ایک زمانے کے لیے تھا۔ اب بدلو اپنے دل و دماغ کو، پرانے خیالات چھوڑو۔ بہت اچھا سوال کرتے ہیں لوگ، کچھ وقت کے لیے ہم مسلمان، ہم ایمان والے گمراہ بھی ہونے لگتے کہ ہاں یار بالکل یہ میڈیا والا ٹھیک ٹھاک ہی بول رہا، یہ چینل والا پورے ایمانداری سے بات کر رہا، صحیح تو بول رہا ہے۔ یہ اللہ کے نبی کا زمانہ پورا ہو چکا، اللہ کے نبی کا طریقہ پورا ہو چکا۔ میرے بھائیو ایک بات ذہن میں رکھیے گا، ہمیشہ قیامت تک کیسا بھی ماڈرن کام آ جائے، ماڈرن زمانہ آ جائے، قیامت تک کی بات کر رہا ہوں، نئی سے نئی چیز وجود میں آ جائے، ان کا کہیں نہ کہیں وجود اللہ کے نبی کی زندگی میں یا قرآن کریم میں اشارہ سے یا کام سے یا زبان سے کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کونے کے اندر ضرور اس کی نشانی موجود ہوگی، اس کا عمل باقی ہوگا، وہ چیزیں پائی جائیں گی۔ ایسا نہیں ہے کہ محمد رسول اللہ کی زندگی میں نہیں تھی تو اب وجود میں آ گئی تو محمد ناقص ہو گئے، محمد کی زندگی ناقص ہو گئی۔ آج لوگ اعتراض کرنے لگے نا کہ مولانا ہوائی جہاز بن گیا تو نبی کے طریقے پر آنچ آنے لگ گئے، نبی کے طریقے پر اعتراض ہونے لگا کہ نہیں ہوائی جہاز سے سفر کر رہے ہیں تو محمد کا طریقہ چھوٹ رہا ہے۔ ایک بات یاد رکھو دنیا والوں، تیز رفتار سواری کی وجہ سے محمد رسول اللہ پر اعتراض نہیں کیا جا سکتا۔ ہوائی جہاز کی رفتار کتنی ہے؟ 1 گھنٹے میں 1000 کلومیٹر، ڈومیسٹک ہو، انٹرنیشنل فلائٹ ہو، وستارا ہو کہ اسپائس جیٹ ہو، ایئر انڈیا ہو، گو فسٹ ہو، انڈیگو ہو، کوئی سی بھی فلائٹ ہو بھارت کی ڈومیسٹک فلائٹ، چاہے بھارت کے اندر اڑنے والی ہو یا بھارت سے باہر دوسرے دیشوں کے اندر ان کا سفر ہوتا، 1 گھنٹے میں صرف 1000 کلومیٹر یہ فلائٹ چل سکتے، 1 گھنٹے میں 1000 کلومیٹر۔ یا اگر آپ ٹرین میں جائیں گے تو آپ کو زیادہ سے زیادہ 1 گھنٹے میں تیز رفتار ٹرین پر بیٹھیں گے تو آپ 70 سے 80 کلومیٹر سفر طے کر سکتے۔ یا اگر آپ راکٹ پر بیٹھیں گے تو 1 گھنٹے میں جناب زیادہ سے زیادہ 2500 کلومیٹر سفر طے کریں گے، اس سے زیادہ تیز تو سفر طے نہیں کر سکتے۔ یا اگر آپ بلٹ ٹرین پر بیٹھ گئے، ہمارے مودی جی کا لایا ہوا چائنا اور جرمنی سے، بھلے ہی وہ بلٹ ٹرین ہمیشہ بھینس سے جا کر ٹکرا جاتی، ابھی تک 2 مرتبہ ٹکرائی، وہ بھینس بیچاری بھینس سے ٹکراتی اور بلٹ ٹرین کی جو شکل ہے وہ بگڑ جاتی۔ بلٹ ٹرین کی رفتار کتنی؟ 1 گھنٹے میں 350 کلومیٹر، اس سے زیادہ تو نہیں ہے، 1 گھنٹے میں 350 کلومیٹر، یعنی 60 منٹ میں 350 کلومیٹر دور سفر طے کرتا ہے۔ تو دنیا والے اترانے لگے، یا دنیا والے چاند پر پہنچ گئے، امریکہ والے، چائنا اور جاپان والے، ہمارے بھارت کے بھی لوگ اترانے لگے، we are successful، کیوں؟ we have reached at the moon، ہم آسمان پر چڑھ گئے۔ کیا نبی کی بات کرتے ہو جی؟ تم کو سفر کرنا ہے تیزی کے ساتھ تو تمہارے نبی کی زندگی میں تیز رفتار سواری کا تذکرہ نہیں ہے، تمہارے نبی کی زندگی میں ہوائی جہاز کا تذکرہ نہیں ہے، تمہارے نبی کی زندگی میں بلٹ ٹرین کا تذکرہ نہیں ہے، تمہارے نبی کی زندگی میں چاند پر جانے کے لیے راکٹ کا تذکرہ نہیں ہے، تمہارے نبی کی زندگی میں اسپیس اسٹیشن نہیں ہے، سیٹلائٹ نہیں ہے۔ اسی لیے محمد کی زندگی چھوڑو، نئے ماڈرن زمانے کو، نئے ایجادات کو تم قبول کرو۔ یہی کہنا ہے نا ان کا۔ عبداللہ سالم سیمان چل آپ کے اس ڈسٹرکٹ کے اس بستی پر بیٹھ، آسام کے اس ڈسٹرکٹ کے اس بستی پر بیٹھ کر میں پوری دنیا کے طاقتوں سے اعلان کرنا چاہتا ہوں
ان کو چیلنج بھی کیا جا سکتا ہے کہ بیٹے آؤ میدان میں، تم ہوائی جہاز بنا کر اترا رہے ہو، تم بلٹ ٹرین بنا کر، بھلے ہی بھینسیا سے ٹکرانے والی بلٹ ٹرین بنا کر تم اترا رہے ہو، آؤ ہمارے نبی کی تیز رفتار سواری کو دیکھو۔ تیز رفتار سواری دنیا کہاں تک پہنچی ابھی؟ صرف چاند تک نہ، صرف چاند تک، چاند سے آگے نہیں گئے۔ اگر چاند سے آگے جاتے تو نہ معلوم خوشیوں کی وجہ سے پتہ نہیں ان کے پیٹ سے کیا کیا نکلتا، تصور نہیں کر سکتے آپ۔ لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام جس سواری پر بیٹھ کر آپ نے سفر کیا ہے، اس سواری کا اسپیڈ سنا آپ نے؟ نہیں سنا۔ اللہ کے نبی ابھی تو بول رہے تھے کہ اللہ کے نبی کی زندگی میں تیز رفتار سواری نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو مانو گے پیچھے رہ جاؤ گے، کلکتہ پہنچتے پہنچتے تم کو مہینوں لگ جائے گا۔ آؤ دیکھو اللہ کے نبی کا اس براق کا تذکرہ کرو، اس براق کو دیکھو جب اللہ کے نبی علیہ السلام ام ہانی کے گھر پر تشریف فرما ہے۔ رات کو چھت پھاڑ کر جبرائیل امین آتے ہیں، ام ہانی کے گھر سے آپ علیہ السلام کو براق پر بٹھایا جاتا ہے۔ اور بھی پروسیس ہے، براق پر بیٹھتے چند سیکنڈوں میں نہیں، 1 سیکنڈ کے 100 حصے کرو، ان کے سویں حصے میں آپ کہاں جاتے؟ بیت المقدس پہنچتے۔ چند مومنٹ میں بیت المقدس پہنچتے۔ بیت المقدس میں آپ نماز پڑھاتے، نماز پڑھانے کے بعد پھر کہاں جاتے؟ براق پر بیٹھتے، جبرائیل امین ساتھ ہوتے۔ پھر آپ علیہ السلام وہاں سے کہاں؟ پہلے آسمان پر، چاند یہاں ہے، یہاں آپ علیہ السلام کہاں گئے؟ پہلے آسمان پر۔ اور آج کا سائنسداں کہاں پہنچا؟ نیچے چاند پر پہنچ گئے تو الٹے پاجی گھوم رہے وہاں پر جا کر، مٹی لا رہے۔ یہ دیکھو ہم مٹی لے آئے، چاند سے مٹی لے آئے، کامیاب ہو گئے۔ ارے پاگل، 1450 سال پہلے ہمارے نبی تمہارے سر کے اوپر جو پہلا آسمان ہے وہاں پر بھی گئے، دروازہ کھولا جاتا ہے، پہلے آسمان، دوسرے آسمان، تیسرے آسمان، چوتھے، پانچویں، چھٹے، 7ویں آسمان پر جاتے ہیں۔ ہے کوئی مائے کا لال جو 7ویں آسمان تک گھوم کر آیا؟ ہے کوئی مائے کا لال چائنا، جاپان، امریکہ، لندن کا کوئی پروفیسر یا کوئی سائنٹسٹ جو آسمان کو چھو کر آیا، جو بیت معمور کو دیکھ کر آیا؟ بلٹ ٹرین بنانے والے، بڑا گرو ہے تم کو، آؤ ہمارے نبی کو دیکھو۔ ہوائی جہاز پر بیٹھ کر سواری کرنے والوں، بڑا اتراتے ہو۔ آج ہمارے دیش کے بڑے لیڈر آسام میں آئے ہیں، ان کے ہوائی جہاز کو ہم نے دیکھا گوہاٹی ایئرپورٹ میں، وہ بھی ہوائی جہاز لینڈنگ ہونے کے بعد یہاں پنچر بنایا جاتا، وہاں ہوا دی جاتی۔ وہ براق نبی ایک مرتبہ بیٹھتے ہیں، اس کی رفتار کتنی ہے؟ دنیا کی کوئی قیامت تو آ سکتی ہے لیکن اس کی رفتار کا مقابلہ کوئی مائے کا لال نہیں کر سکتا۔ جہاں تک آپ کی نگاہ دیکھ سکتی ہے وہاں تک براق کا پہلا قدم پڑتا ہے۔ اتنی تیز رفتار سواری پر ہمارے نبی بیٹھ کر آسمان و زمین، چاند سورج، جنت و جہنم، بیت معمور، سدرۃ المنتہا، جہاں تک دنیا والوں تم سوچ نہیں سکتے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کتنی دیر میں؟ چند سیکنڈوں میں، چند منٹوں میں کہہ لیجئے۔ جب آپ آئے تھے تو کنڈی ہل رہی تھی، کنڈی لگا کر گئے، اور جب آپ آئے تو کنڈی ہل رہی تھی۔ اتنے دیر میں تو جناب ہمارے مودی جی کے ہوائی جہاز یہاں سے وہاں تک نہیں ہلنے پاوے، اور اللہ کے نبی پوری دنیا، 7 آسمان و زمین، جنت و جہنم، بیت معمور، ہر جگہ کے طواف کر کے آ گئے، ہے کہ نہیں؟ بتاؤ، آؤ دنیا والوں، ہوائی جہاز بنا کر اترا رہے۔ 1 گھنٹے میں کتنے کلومیٹر؟ 1000 کلومیٹر۔ ہمارے نبی 1 گھنٹے میں، 1 گھنٹہ نہیں، 1 سیکنڈ میں، 1 سیکنڈ میں کرو تم براق کا مقابلہ، ہے کہ نہیں ہے؟ اب اگر کوئی آپ سے کہے کہ محمد الرسول اللہ تو پرانے ہو گئے جی، محمد کا طریقہ پرانا ہو گیا،
آپ کہے گا کہ پرانا نہیں ہوا ہے، سارے چائنا، جرمن، اٹلی، فرانس، امریکہ، اسرائیل، سارے دماغ والے بیٹھ جانا، براق کی جو پہلا قدم ہے نا یہاں سے لے کر یہاں تک، اس کی جتنی رفتار ہے نا اتنی رفتار، اتنی تیز رفتار سواری تم نہیں بنا سکتے۔ اسی لیے کہا گیا اشوما شگما روہا دیو دتم جگت پتی اسیناش، اشوما شگما روہا، بجلی کی رفتار پر چلنے والی سواری کون؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی لیے اللہ نے کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ لوگوں محمد رسول اللہ کی زندگی میں کیا ہے تمہارے لیے؟ اسوہ ہے۔ اور پھر بنایا کون؟ ہوائی جہاز پر تو لوگ اتراتے ہیں کہ نہیں ہوائی جہاز ہمارا بنایا ہوا۔ ہوائی جہاز کو بنانے والا بھی ایک کلمہ پڑھنے والا تھا، ایک مسلمان تھا، کلمہ پڑھنے والا، میرے خیال سے نام اس کا ابو حاتم ظفری۔ ابو حاتم ظفری تو وہ دنیا کا سب سے، ابو حاتم ظفری دنیا کا سب سے بڑا ریاضی داں تھے، میتھمیٹیشن تھے، شاید ابو حذیفہ ظفری ایسے نام کر کے ہے، مسلم تھا، ہوائی جہاز کو وجود میں لا رہا۔ خامخواہ اعتراض نئے نئے طریقے سے۔ اچھا یہ تو قرآن پر اعتراض کیا انہوں نے، یہاں تک کہ یہ اللہ کے نبی کی زندگی پر اعتراض ہے ان کا۔ ایک اعتراض بہت ہے لیکن ایک اعتراض کا جواب ہے۔ آپ کو کوئی بولے تو آپ کہنا بیٹے گدھا خچر اونٹ تو چھوڑو، ہمارے نبی کے براق کی تم براق کی طرح کوئی تیز رفتار سواری بنا کر دکھا دو، قیامت تک چلیں سارے سائنٹسٹوں سب کے سب ایسے دھرے کے دھرے رہ جائیں، نہیں مقابلہ کر سکتے۔ ایک آدمی آتا ہے کہتا مولانا اچھا چلیے یہ تو اللہ کے نبی کا ہے، آپ کا قرآن دیکھیے نا، یہ تو قرآن لے کر آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، قرآن بھی تو پرانا ہو چکا ہے، قرآن پرانا ہو چکا ہے آپ کا، اسی لیے قرآن کو چھوڑیے، نئی چیز وجود میں لائیے۔ آپ لوگ صرف کلمہ نماز اذان کرتے ہیں، اسی وجہ سے آپ لوگ بھارت میں پیچھے ہیں۔ لوگ بولتے ہیں کہاں کہ ہمارے بھارت کے کون؟ اتنا بڑا میڈیا والا مدرسے میں چلے گئے، حضرت قاسمی صاحب تشریف فرما ہے، یہ تو 1996 کے پروڈکٹ ہیں وہاں کے، میں سن 2011 اور 12 کا پروڈکٹ ہوں۔ دارالعلوم دیوبند میں بہت تبدیلی آئی ہے، ابھی تو ماشاءاللہ بلڈنگ بہت شاندار ہے ہر مدرسے میں، لیکن یہ ہے مدرسہ دیکھ کر کچھ لوگوں کے پیٹ میں درد شروع ہو جاتا ہے۔ مدرسے میں پتہ نہیں کیا پڑھایا جا رہا ہوگا، صرف قرآن پڑھایا جاتا ہے، اور یہ قرآن پڑھ کر نہ معلوم کیا کیا بنتے ہوں گے، اور جو قرآن پڑھانے والے ہمارے علماء ہیں ان کے بارے میں یہ تصور کرتے ہیں یہی سارے گرو گنٹال ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ جو ہمارے اساتذہ ہیں، جو ہمارے استاذ ہیں، جو قوم کے بچوں کو قرآن پڑھنا سکھاتے ہیں، قرآن کی تعلیم دیتے ہیں، وہ اصل معنی میں گرو ہیں، گرو استاذ ہیں، اور ان کی فضیلت اللہ نے خود اپنی زبان میں بیان کی، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ قرآن میں ہے، اللہ کے نبی بھی کہتے ہیں ان العلماء ورثۃ الانبیاء، انبیاء کے وارث کون؟ علماء۔ گیتا میں بھی بات کہی گئی ہے، آسام کے ہمارے سب سے بڑے لیڈر صاحب، آپ کی گیتا 7ویں ادھیائے کا شلوک میں نے پڑھا بھی خطبے میں، کہا گیا ادارا سرو ایویتے جانی تاتمیو میمتم آستتہ صحیح یکتاتما مامیوا متمام گتیم۔ 18واں شلوک شریمد بھگوت گیتا کا، آسام نے پورے بھارت کے جن جن لوگوں کو شک ہے ٹوپی اور داڑھی والوں پر،
ٹوپی اور داڑھی والے کون ہوتے ہیں؟ ہمارے گرو ہوتے ہیں، ہمارے استاد ہوتے ہیں، ہمارے معلم ہیں۔ ہم اللہ نے قرآن میں کہا کہ یہ تمہارے استاد، اللہ سے ڈرنے والے یہ ہیں، کیوں؟ ان کے اندر گیان ہے، کس کا؟ اللہ کا، اللہ کی شریعت کا، اسی لیے اللہ سے زیادہ ڈرتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے کہا، حضرت انس نے فرمایا، اے اللہ کے نبی، آپ چلے جائیں گے اس دنیا سے، آپ کے چلے جانے کے بعد اس زمین پر who will convey the message of Islam, who will spread the message of Islam، کون اسلام کی تبلیغ کرے گا، کون قرآن کے فرمان کو بتائے گا، کون شراب کی برائی کو بیان کرے گا، کون زنا کی روک تھام کرے گا، کون اسلام کا پرچار کرے گا، اسلام کی اچھائی اور سچائی کا پرچار کرے گا؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کہ گھبراؤ مت، میرے چلے جانے کے بعد اس زمین پر میرے نائب آئیں گے، میرے وارث آئیں گے۔ باپ مر جاتا ہے تو پراپرٹی کا ذمہ دار کون ہوتا ہے؟ بیٹا ہوتا ہے، بیٹی ہوتی ہے، لیکن یہاں پر پراپرٹی کی ذمہ داری نہیں دی۔ نبی کے پاس کون سی دولت تھی؟ علم کی دولت، علم، شریعت کی دولت۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کہ میرے چلے جانے کے بعد میرے وارث علماء کو، اللہ کے نبی نے کیا کہا کہ میرے وارث میرے کام کو کریں گے اس زمین پر، یعنی میرے چلے جانے کے بعد اس زمین پر تعلیم کا، تبلیغ کا، عقیدے کا، تسبیح کا، ذکر کا، سارے اچھے کام کون کریں گے؟ علماء کریں گے۔ اسی لیے علماء کو برا مت کہو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، سیم یہی بات کون فرماتے ہیں؟ کرشن جی بھی فرماتے ہیں۔ ہمارے آسام کے بڑے لیڈر صاحب کے پرماتما، ہمارے اس دیش میں ہمارے سناتن دھرمی بھائیوں کے آٹھویں خدا کون؟ شری کرشن جی فرماتے، وہ کہتے ہیں، ادارا سرو ایویتے جانی تاتمے ومیمتم آستھتہ سہیوکتاتما مامیوام اتمام گتم۔ اے لوگو، تمہارے سماج میں، تمہارے علاقے میں اگر کوئی سخاوت کرتا ہے، 1-2 روپے خرچ کرتا ہے تو اس کا سمان کرو۔ اتنی بات کہہ دی، لیکن آگے کہا، سرو ایویتے جانی تاتمے ومیمتم آستھتہ سہیوکتاتما مامیوام اتمام گتم۔ لیکن اگر کسی کے اندر، کسی انسان میں میرا گیان ہے، میرا گیان کن کا؟ ایشور کا گیان ہے، تو اس کو رسوا مت کرو، اس کے مدرسے کو بلڈوزر سے مت توڑو، اس کے سر پر ٹوپی ہے، ٹوپی کو مت اچھالو، ان کے ہاتھ میں ہتکڑی ڈال کر جیل میں مت ڈالو، اس کو جہاد کے نام پر، تبلیغ کے نام پر، آتنکواد کے نام پر ان کے کان کے کن پٹی کے نیچے تھپڑ مت مارو۔ آستھتہ سہیوکتاتما مامیوام اتمام گتم۔ اگر تم اس عالم کی، اس گرو جانی کی بے عزتی کرتے ہو تو گویا کہ تم نے اس کی بے عزتی نہیں کی ہے، بلکہ اس کے اندر جو علم ہے، جو گیان ہے، اور گیان کی شکل میں خود اس کے اندر ہوتا ہوں۔ کرشن جی کہتے ہیں کہ تم نے اس انسان کی، اس منشیہ کی تم نے رسوائی نہیں کی، بلکہ تم نے مجھے بے عزت کیا، مجھے۔ آج کل ہوتا کیا؟ مدرسوں میں اتنا بڑا بڑا مائک لے کر پہنچ جاتے، مدرسے میں بچوں سے انٹرویو لیتے ہیں۔ اتر پردیش میں بہت ہوا، ہمارے بہار سیمانچل کے ایریا میں ہوا۔ مدرسے میں اصل ہوتا کیا ہے؟ مدرسے میں صرف یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ اپنے جو قرآن اور جو ہماری شریعت ہے اس کا گیان، اس کی نالج ہم اپنے بچوں کو دیتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اپنے قرآن اور شریعت کی تعلیم دیتے ہیں تو قرآن و شریعت کی تعلیم کی وجہ سے ہم ڈاکٹر کو، انجینئر کو، پروفیسر کو ہم یہ اس لائن میں پڑھنے کو ناجائز قرار دیتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ ایک بہت بڑا ٹی وی 9 ورش بھارت والا ایک مدرسے میں پہنچا۔ ہمارے مدرسے والے بیچارے سیدھے سادے ہوتے ہیں، عموماً دین دنیا سے کوئی ان کو لینا دینا نہیں۔ کیوں بھائی؟ دین سے کیا، میڈیا کیا، کیمرہ کیا؟ وہ اچانک جناب اتنا بڑا مائک لے کر پہنچ گیا۔
कैमरा लेकर पहुंच गया। एक छोटा बच्चा, इतना ही बड़ा बच्चा होगा जो कायदा बगदादी नूरानी कायदा वगैरह जो सब पढ़ाया जाता कुरान के लिए, वही पढ़ रहा था। उससे डायरेक्ट पूछता है ABCD जानते हो, इंग्लिश जानते हो? वो बच्चा डर गया। फिर उससे पूछता है कि बेटे तुम बताओ देश का सबसे पहला प्राइम मिनिस्टर कौन? बच्चा क्या बताएगा, बच्चा तो जीरो है ना, अभी नूरानी कायदा पढ़ रहा है। बच्चा नहीं बता पाया तो कहा कि अच्छा तुम्हारा मोहतमिम साहब कौन है? अब हमारे जो उलमा पहले जमाने में होते थे, दीन दुनिया से कुछ नहीं, उनको काल अल्लाह काल रसूल, अल्लाह अल्लाह के रसूल, इस पर ज्यादा ध्यान देते। ABCD वोवेल्स क्या है, कैपिटल क्या है, स्मॉल क्या है, इंग्लिश में क्या है, संस्कृत में क्या है, क्या लेना देना। भाई अल्लाह ने क्या कहा, अल्लाह के कुरान में क्या लिखा, वो पढ़ना पढ़ाना मशगला होता था। अपने खानकाह में गए तो बस अल्लाह अल्लाह कर रहे हैं, अल्लाह के याद में मस्त हैं, तज़किये नफ्स में लगे हुए, दुनिया से तो कोई मामला नहीं। लेकिन जब जरूरत पड़ी थी अंग्रेज से लड़ने के लिए तो यही लोग आगे थे। याद रखना, आज तुम बड़े बड़े कैमरे में रिकॉर्ड कर रहे हो ना, ये अल्लाह वाले देखो, ये कुरान वाले देखो, यही कुरान वाले हैं, यही अल्लाह वाले जिसका पूरी दुनिया पर एहसान है आज भी। आजादी की वजह से नहीं, इसमें तो है ही, इससे पहले भी मैं अभी आपके सामने वो तारीख पेश करूंगा। तो पता है, अब वो मोहतमिम साहब के पास जैसे माइक लेके पहुंचे, मोहतमिम साहब भी बेचारे थोड़े होपलेस हो गए। उन्होंने अरे पता नहीं क्या आ गया मेरे सामने में, इतना बड़ा काला काला माइक कैमरा देखकर डर गए। उनसे पूछा कि आपके मदरसे में क्या पढ़ाया जाता है? साइंस पढ़ाते, मैथ पढ़ाते हैं, हिस्ट्री पढ़ाते हैं, केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, फलसफा पढ़ाते। अब वो मोहतमिम साहब बेचारे, उन्होंने सोचा कि सवाल पे सवाल, सवाल पे सवाल, बेचारे सीधे साधे जो कुछ भी याद था वो भी भूल गए। उन्होंने कहा कि यहाँ बस हम कुरान पढ़ाते हैं। उनको मौका मिल गया, अच्छा ये बताइए भारत के अंदर में संविधान सबसे पहले कब कबूल किया गया? संविधान कब कबूल किया गया? अरे बाप, ये तो थोड़ा हार्ड सवाल है। संविधान भारत में जो हमारा बना, संविधान बनकर जो कबूल हुआ संसद में 26 जनवरी 1950 को ये तो इम्प्लीमेंट हुआ है, पूरे देश के अंदर में लागू हुआ है। उसी दिन को 26 जनवरी मनाते हैं। लेकिन एक साल पहले 26 नवंबर 1949 को यह कबूल किया गया था। अब इतना हार्ड सवाल पूछ लिया उससे, अब बताइए जो जिस फील्ड का होगा उसी फील्ड का जवाब देगा ना। अब मौलाना साहब से पूछते कि जरा बताइए अलिफ का मखरज क्या, वो फौरन बता दे जौ पे दहन। बा का मखरज दोनों होठों की तरीका हिस्सा। ता कहां से निकलता है वो भी बताते हमारे उलमा, चूंकि वो उस फील्ड के मालिक हैं। लेकिन अब ये ईरान तुरान की पूछ रहे हैं, हिस्ट्री पूछ रहे हैं, तारीख पूछ रहे हैं, वो बेचारे हमारे आलिम दीन कहां से बताएंगे? पहले जमाने के सीधे साधे मोहतमिम साहब अब उसी रील को चला दिया। क्या कहा? ये देखिए मौलाना साहब हैं, ये फला मदरसे के मोहतमिम साहब हैं, इनको देश का संविधान कब एक्सेप्ट किया गया, कब अडॉप्ट हुआ, कब इम्प्लीमेंट हुआ, ये इनको नहीं मालूम। ये देखिए इनका बच्चा है, ये बोलता है कि हम अपने मदरसे में पढ़ते हैं। इनको देखिए बेसिक इंफॉर्मेशन मालूम नहीं है, हमारा देश का सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर कौन था बच्चे को मालूम नहीं है। आखिर क्या होता है इन मदरसों में, आखिर क्या होता है इन मकातिब में, ये उलमा क्या करते हैं बैठकर? ये सिर्फ कुरान पढ़ाते हैं, ये बच्चों को जिहादी बनाते हैं, ये बच्चों को आतंकवादी बनाते हैं। ये अलग से जोड़ रहे हैं, देखिए सारे के सारे अलग से जोड़ रहे हैं कि कुरान पढ़ाकर आतंकवादी बनाते हैं, कुरान पढ़ाकर जिहादी बनाते हैं, ये कुरान पढ़ाकर उग्रवादी बनाते हैं, ये कुरान पढ़ाकर तालिबानी बनाते हैं, ये कुरान पढ़ाकर मुजाहिदीन बनाते हैं, ये कुरान पढ़ाकर बच्चों को IS में दाइश में भर्ती कराते। ये सारे इल्जामात लगा दिए, सिर्फ किस वजह से? वो बच्चा नहीं जवाब दे पाया और वो मोहतमिम साहब उसको तसल्ली बख्श जवाब नहीं दे पाए, तो उन्होंने कुरान पर एतराज कर दिया। मैं जवाब देता हूं, उलमा ने किताबों में लिखा है, तहकीक है,
टीवी 9 वर्ष भारत वालों, भारत के तमाम मीडिया वालों को ये तारीख अब्दुल्ला सालिम बताता है। लिख लो अपनी किताबों में, कुरान पढ़कर जिहादी नहीं बनता है, कुरान पढ़कर दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर बनता है। उठाओ तारीख 1923 में बरतानिया के अंदर, लंदन के अंदर 1923 में एक बहुत बड़ी सेमिनार और बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस मुनाकिद होती। उस कॉन्फ्रेंस में तिब्बी कांग्रेस कॉन्फ्रेंस, उस कॉन्फ्रेंस का नाम है तिब्बी कांग्रेस कॉन्फ्रेंस। 1923 में डॉक्टरों का सबसे बड़ा इमाम, डॉक्टरों का इमाम अगर किसी को माना गया, वो एक कुरान पढ़ने वाला था, वो मदरसे का तालिबे इल्म था। उस शख्स का नाम अबू बकर मोहम्मद बिन ज़करिया अर्राज़ी था। अबू बकर मोहम्मद बिन ज़करिया अर्राज़ी कौन? डॉक्टरों का इमाम। किसी यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ा था। मीडिया वाले, टीवी 9 वर्ष भारत वाले, तुम बोलते हैं कि कुरान पढ़कर जिहादी बनता है। डॉक्टरों का इमाम बना कुरान पढ़कर। उठाओ आज ये लंदन यूनिवर्सिटी से, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पूछो कि MBBS MD डॉक्टर बनाने के लिए तुम कौन सी किताब पढ़ाते हो। उस किताब का नाम अल कानून है। इस किताब में इबादत के बारे में नहीं लिखा। आज भी ये किताब पढ़ाई जाती है लंदन में और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में आज भी पढ़ाई जाती। मैं सिर्फ अपनी वाहवाही के लिए रिपोर्ट नहीं पेश कर रहा। मेरी आदत है, जब तक कोई बात मुकम्मल मजबूती के साथ तहकीक नहीं हो जाती तो आपका ये भाई अब्दुल्ला सालिम अपनी जुबान पर नहीं लाता। ये अल कानून किताब लिखने वाला 10 लाख अल्फाज हैं इस किताब में। इस किताब में टॉपिक क्या है पता है? टॉपिक, उन्वान क्या है? इस किताब में मटेरियल क्या है? थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन। दवाई कैसे बनाते हैं, दवाई कैसे इस्तेमाल करते हैं, दवाई का कैसे इस्तेमाल होना चाहिए किस बीमारी पर। और इस किताब को पढ़े बगैर कोई MBBS डॉक्टर नहीं बन सकता, कोई MD डॉक्टर नहीं बन सकता, कोई सर्जन नहीं बन सकता। इस किताब को लिखने वाला कौन? टीवी 9 वर्ष भारत वालों, तुम बोलते हो कि कुरान पढ़कर जिहादी पैदा होता, कुरान पढ़कर तालिबानी पैदा होता। अल कानून किताब को लिखने वाला एक हाफिज कुरान, उसका नाम शेख हुसैन इब्न अली सीना। जाकर पूछो लंदन के अंदर में, कुरान पढ़कर डॉक्टर पैदा होता है, कुरान पढ़कर सर्जन पैदा होता है। मोतियाबिंद हो जाए आंख में, यू आर नॉट एबल टू लुक एनीथिंग इन द वर्ल्ड। दुनिया में आप कुछ नहीं देख सकते, आपकी आंखों में मोतियाबिंद हो जाए। इस मोतियाबिंद का इलाज करने वाला कौन? यही कुरान करीम पढ़कर एक डॉक्टर बना जिसका नाम अबुल कासिम अम्मार मूसली, जो मोतियाबिंद का सबसे पहला सर्जन बना। जनाब, आपके अंदर अगर चेचक की बीमारी हो जाए, चेचक की बीमारी का इलाज किसने निकाला? यही अबू बकर मोहम्मद बिन ज़करिया अर्राज़ी ने। ऑपरेशन चीर फाड़ कर हमारे बिहार के पूर्व CM साहब, पेट उनका फाड़ा गया, किडनी ट्रांसप्लांट चेंज हुआ। किनके तरीके पर? पूछो मीडिया वाले, ये ऑपरेशन का तरीका किनका? तुम्हारे नाना का नहीं। ये ऑपरेशन का तरीका मदरसे में पढ़ने वाला एक बच्चा अबुल कासिम अज़्ज़हरावी का लॉन्च किया हुआ है, जो दुनिया का सबसे पहले ऑपरेशन का सर्जन निकला था वो। तो ये है कुरान पढ़ने वाले, ये है मदरसे में पढ़ने वाले। इसको छोड़िए जनाब, आयुर्वेदिक दवाई हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जड़ी बूटी वाली दवाई कौन लॉन्च किया? पतंजलि वाला, ये 1.5 आंख वाले बाबा नहीं। कौन लॉन्च किया आयुर्वेदिक दवाई? 500 दवाई की खोज करने वाला, 500 दवाई की खोज कर एक किताब लिखने वाला। उस किताब का नाम है किताबुल अद्विया। उस किताब में आयुर्वेदिक दवाई की खोज करके आयुर्वेदिक नाम देना। आज की तारीख में तो ऑर्गेनिक इंडिया नाम आ गया, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक, लेकिन ये आयुर्वेदिक दवाई की खोज करने वाला भी कौन? कुरान पढ़ने वाला मदरसे का तालिबे इल्म, जिसका नाम
ابو بکر البغدادی، بتائیے یہ ہیں کون؟ قرآن پڑھنے والے۔ اور آج کیا کہا جاتا ہے؟ قرآن پڑھنے والے جہادی ہوتے ہیں، قرآن پڑھنے والے آتنکواد ہوتے ہیں۔ یہ وہ تاریخ ہے جو لوگوں کے سامنے نہیں لائی جاتی۔ خام خام مدرسہ، کہیں عالی شان مدرسے دیکھیں، دارالعلوم دیوبند میں وہ لائبریری بن رہی، وہ شیخ الہند لائبریری، اب پہنچ گئے سب کے سب، جب پتہ نہیں کہاں سے کیا ہو رہا، اس کے اوپر ایئرپورٹ بنایا جا رہا۔ ارے بھائی اتنی سی لائبریری ہے، ایئرپورٹ کیسے بنائے گا وہ؟ ہیلی پیڈ یعنی ہیلی کاپٹر اترنے کی بھی انتظام کر رہے ہیں خام خواہ۔ یہ وہی دارالعلوم دیوبند ہے جس کی بنیاد رکھنے کا مقصد ہی تھا اس دیش کو آزاد کرنا 1866 میں۔ یہی وہ دارالعلوم دیوبند ہے کہ جس سے پڑھ کر نکلنے والے طالب علم شیخ الہند رحمت اللہ علیہ جامعہ ملیہ یونیورسٹی کی بنیاد رکھی، جو بھارت کے اندر ٹاپ نمبر کی یونیورسٹی آتی۔ یہی وہ دارالعلوم دیوبند ہے جس سے پڑھ کر نکلنے والا شیخ الاسلام پیدا ہوتے ہیں۔ 4 سال تک مالٹا کی قید میں رہ کر انگریز سے اپنے دیش کو لڑانے کے لیے محنت اور جوہد مسلسل کرتے ہیں۔ خواہ کہ یہ قرآن پڑھنے والا، یہ قرآن پڑھنے والا۔ میرے بھائیوں ایک بات میں اور بتاؤں آپ لوگوں، خدا کے واسطے ڈریے مت، اپنی شناخت کے ساتھ رہیے۔ بھارت کے اندر آپ کو ادھیکار ملا ہے، ایسا نہیں کہ آپ آسام کے ہیں اور آپ ٹوپی داڑھی والے ہیں تو آپ کی کوئی قدر و قیمت نہیں۔ ڈائریکٹ کہیے اکوالٹی بیفور لا، آرٹیکل 14 ہے نا، equality before law, the equal protection of the laws within the territory of India۔ جتنی اہمیت، جتنی قیمت آسام کے سی ایم کی ہے، اتنی ہی قیمت آپ کے اس بستی کی سب سے غریب آدمی کی بھی ہے۔ کون کہتا ہے؟ بھارت کے سمویدھان کا دفعہ نمبر 14 کہتا ہے equality before law۔ یہ مت سمجھنا کہ مولانا ہے، نہیں جانتا ہوگا، صرف قرآن پڑھنا جانتا ہوگا۔ میڈیا والوں تمہیں غلط فہمی ہے، جو 3,22,000 الفاظ کو اپنے سینے میں محفوظ کر سکتا ہے تو بھارت کے ٹوٹل سمویدھان کو بھی یاد کر سکتا ہے اور دنیا کی سنسکرت لینگویج کو بھی تمہیں پڑھ کر سمجھا سکتا ہے۔ اور انگریزی کیا؟ انگریزی سمجھتے ہیں کہ انگریزی ہمارے مدرسے میں نہیں پڑھایا جاتا ہے تو مدرسے میں کچھ ہوتا ہی نہیں ہے۔ میں پڑھ کر نکلا ہوں مدرسے سے، آؤ انگلش میں بات کرنی ہے، کہاں کرو گے؟ بولو، وہیں بات کرتے ہیں۔ میرے بھائی وہی کبھی کبھی ہے نا، ہماری شرافت کا کچھ لوگ ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ہمیں تشدد کا راستہ بالکل اختیار نہیں کرنا، لیکن جہاں پہ بھی رہنا ہے آن بان شان کے ساتھ رہنا، گھبرانا نہیں، ڈرنا نہیں، اللہ کی ذات پر بھروسہ کر کے آؤ میدان میں، کون مائے کا لال ہو، مقابلہ کرنا چاہو، اتنی تعلیم حاصل کرو، اتنی نالج دو اپنے بچوں کو کہ وہ کسی کے سامنے رسوا اور ذلیل نہ ہو۔ ایک مرتبہ لکھنؤ اسٹیشن پر میں تھا، ابھی پچھلے مہینے کی بات ہے۔ لکھنؤ بہت مشہور جگہ ہے، ندوۃ العلماء جہاں پر ہے، ندوہ، وہیں پر تھا۔ اب بھارت کی سب سے بہترین مہنگی ٹرین کون سی ہے؟ راجدھانی ہے۔ ہمارا ٹکٹ اسی سے تھا۔ اب ہم لوگ سفر میں جاتے ہیں تو ایسی ٹوپی، ٹیڑھی میڑھی ٹوپی رہتی ہے، مفلر وفلر باندھ لیتے ہیں، ایسے ہی گندے سندے کپڑے میں رہتے ہیں۔ گندا ہی ہوتا، ناپاک نہیں ہوتا۔ دیکھیے کپڑے کا گندا اس کا مطلب نہیں ناپاک سمجھیے گا، گندا مطلب میلا کچیلا ہوتا ہے سفر کی وجہ سے، آج یہاں کل وہاں۔ میں نے سوچا تھا کہ آسام جائیں گے، ہیلا کندی میں، وہاں جا کر سب سے پہلے کپڑے بدلیں گے، اس کے بعد پھر شیروانی چڑھا کے بیان کرنا ہے۔ موقع نہیں ملا، سونا تھا، آدھا پون گھنٹہ سوئے، اس کے بعد آگے آپ کی اسٹیج میں۔ فرصت نہیں ملتی، کبھی کبھی شیڈول اتنا ٹائٹ ہوتا ہے۔ اب وہاں پر سارے اسٹوڈنٹ کھڑے تھے، کوئی ایگزام تھا، اسٹوڈنٹ سب کے سب چڑھ گئے اسی، ہمارا بھی ٹکٹ اسی میں تھا، اسی راجدھانی میں۔ تو جو گارڈ ہے وہ کیا بول رہا ہے؟ اے ملا جی، اتر پردیش میں ایسے ہی بولتے ہیں، اے ملا جی، آپ کے یہاں تو بڑا مہذب ہے، حضور بولتے ہیں، مولانا صاحب بولتے ہیں، حافظ صاحب بولتے ہیں۔ اتر پردیش میں
زبان تھوڑی سی کھڑی، اے ملا جی کہاں جا رہے ہیں؟ ہم نے کہا کہاں جا رہے ہیں؟ بیٹھنے جا رہا ہوں، سیٹ ہے میری۔ تو کیا بولتے ہیں؟ نہیں یہ راجدھانی۔ تو ہم نے کہا کہ راجدھانی ٹرین ہی ہے نا، کوئی براق تو نہیں ہے، انسانی بیٹھے ہیں نا سب اندر میں، بیٹھنے دو۔ تو اس کے بعد کیا بولتا ہے؟ وہ سوچا کیا کہ مولانا صاحب ہے، زبردستی گھسے چلے آ رہے ہیں، ایک بیگ کندھے پہ ایک ہاتھ پہ۔ تو اس نے سوچا کہ تھوڑا انگلش میں کچھ بولیں گے تو ملا جی ڈر جائیں۔ انہوں نے کیا کہا، واٹ از یور برتھ نمبر، ایسے بولتا ہے۔ ہم نے کہا اچھا لگتا ہے کہ اب مولانا صاحب کی شرافت کا چولا ہم کو اتارنا پڑے گا، اب تمہاری لینگویج میں جواب دینی پڑے گی۔ بولا واٹ از یور برتھ نمبر؟ ہم نے کہا اچھا اب جواب ان کو انہی کی زبان پہ دیتے ہیں۔ ہم نے کہا مائی برتھ نمبر از 22 پلیز لیٹ می گو دیئر مائکروویو۔ آدھا سمجھ میں آیا، آدھا سمجھ میں نہیں آیا اس کو۔ تب اس کو اوقات نظر میں آئی، لگ تو رہا ہے مولانا لیکن الگ قسم کا مولانا لگ رہا ہے۔ تب کیا بولتا ہے، ایسے گیٹ پہ ایسے ہاتھ دیے ہوئے تھے، ہوتا ہے نا کبھی کبھی گیٹ پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، پولیس والے اندر نہیں جانے دیتے۔ تب کیا بولتا ہے، اندر سے جائیے، اندر سے جائیے۔ اندر سے گئے، سیٹ پہ بیٹھ گئے۔ راجدھانی میں کوئی خیر خواہ تھے، کبھی راجدھانی میں سفر کر لیتے ہیں، اللہ کروا دیتا ہے، کبھی ہوائی جہاز میں کر لیتے ہیں، کبھی بس میں کرتے، کبھی تو جنرل میں کرتے ہیں۔ ابھی پچھلے مرتبہ جنرل میں وہ باتھ روم کے سامنے، ٹوائلٹ کے سامنے جگہ ملی۔ ہمارے علماء ہر فیلڈ کے مالک ہوتے ہیں، اللہ جب جو موقع دیتا ہے وہی کرتے ہیں۔ کبھی مرغا کھاتے ہیں اور کبھی مرغا بنتے ہیں۔ بچے مدرسے میں ہم لوگ کم مرغا نہیں بنے، اگر آج آپ لوگ مٹن مرغا کھلا رہے ہیں تو یہ قضا کفارہ ہے۔ پوچھیے ہم لوگوں سے کہ کتنا مرغا بنا کر پیٹا گیا ہم لوگوں کو پڑھنے کے زمانے میں۔ اسی لیے اللہ نے کہا کہ مرغا بہت بنے ہو تم لوگ، اب مرغا ہی کھاؤ زندگی میں۔ اسی لیے ہمارے علماء کو مرغا بہت کھلاتے ہیں، کیونکہ بڑی محنت کرتے ہیں، وہ کیڑے والے کھانا کھا کر ہم لوگ پڑھے ہیں بھائی صاحب۔ تو بہرکت یہ وہ زمانہ۔ اب جیسی سیٹ مل گئی، اب رننگ میں جا کر وہ دیکھ رہا ہے، کہہ رہا کہ مولانا یہی سیٹ ہے، یہی برتھ ہے آپ کی؟ ہم نے کہا کہ ہاں سر یہی میری سیٹ ہے۔ ہم نے کہا کہ سر انگلش کہاں چلی گئی، انگلش کہاں چلی گئی آپ؟ یہ ہوتا ہے جہاں ضرورت پڑے، جو پیچھے نہیں ہٹنا، اپنے آپ کو پروو کرنا ہے۔ اگر ڈر گئے، گھبرا گئے تو پھر آپ کو پیس دیا جائے گا۔ قانون اور سمویدھان میں آپ کا مقام اور مرتبہ ہے۔ اللہ کے نبی نے کسی کے اوپر ظلم زیادتی نہیں کی، لیکن سامنے والے نے اگر شریعت کے خلاف یا زبردستی ظلم کیا ہے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے ہاتھ کو پکڑ کر ظلم کرنے سے روکا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے کہا انصر اخاک ظالما او مظلوما، اگر تمہارے بیچ میں کوئی ظالم ظلم کرتا ہے تو اس کو روکو، اس کو روکنے پہ ہی ان کی مدد ہوگی۔ اللہ کے نبی نے روکا۔ بھارت کے سمویدھان کا آرٹیکل نمبر 15 prohibition of discrimination on grounds of religion، prohibition ناجائز، حرام، of discrimination بھید بھاؤ پیدا کرنا دھرم کے نام پر۔ یہ ہندو ہے، یہ پینٹ شرٹ والا ہے، یہ ملا جی ہے، یہ پروفیسر ہے۔ کبھی کبھی سفر میں ایسا زیادہ دیکھنے کو ملتا ہے، جب آپ سفروں میں جائیں گے، ٹوپی اور داڑھی ہے اور 100 لوگ پینٹ شرٹ والے ہوں گے، ٹوپی اور داڑھی والے آپ ہوں گے، تو سب کی نگاہیں آپ ہی کی طرف ہوگی کہ کہیں یہ لادین کی اولاد تو نہیں ہے۔ ایسا ہی ہوتا، کبھی کبھی ایسا بنا دیا گیا، حالانکہ کون لادین، کون کیا، کون کیا، کچھ نہیں بھائی، ہم لوگ تو سیدھے سادے مولانا لوگ ہوتے ہیں۔ لیکن یہ ہے اپنی تشخص کے ساتھ، اپنی وجود کے ساتھ سچا پکا مسلمان بن کر، اچھے اخلاق کے ساتھ انشاءاللہ ہم لوگ ہر جگہ پر رہنے کی کوشش کریں گے۔ سفر میں جائیں گے تو ایک مسلمان بن کر رہیں گے اور اچھے اخلاق کا مظاہرہ کریں۔ آپ سفر میں جا رہے ہیں، راستے پر بس میں بیٹھے ہیں، اگر کوئی بوڑھا آ جائے، آپ سیٹ پر بیٹھے ہیں تو آپ اٹھ جائیے، آپ کا اخلاق کا مظاہرہ ہے، آپ فوراً اس کو بٹھائیں گے۔ یہ ہوتا، لیکن یہ ڈریے مت، کہیں ڈریں گے تو پٹ جائیں گے۔ بولیے کیسے؟
ایک بس میں دو پینٹ شرٹ والے تھے، پینٹ شرٹ والے ٹائی وائی لگا کے، پیسہ نہیں تھا بیچارے کے پاس. سوچا کیا کنڈکٹر کو بولیں گے اسٹاف ہے تو چل جائے گا، ہوتا ہے نہیں والا معاملہ، میں اسٹاف ہوں. بیٹھ گیا دونوں، ایک ادھر ایک ادھر. ایک مولانا صاحب بھی تھے مدرسے کے پڑھے لکھے، داڑھی والے مولانا صاحب تھے. اتفاق سے ان کے پاس بھی پیسہ نہیں تھا بیچارے کے پاس، تنخواہ نہیں ملی تھی مدرسے میں ٹائم پہ، وہ بھی تھے. اب کنڈکٹر آیا. کنڈکٹر کون؟ وہ جو پیسہ لیتا ہے، ٹکٹ دیتا ہے، اس کو کنڈکٹر بولتے ہیں. وہ آیا، آ کر کے کہا پینٹ شرٹ والے سے کہ ماسٹر صاحب ٹکٹ لیجئے. وہ کیا کہتا ہے؟ ٹکٹ کیوں لیں؟ اسٹاف ہوں میں. اب کنڈکٹر تیز تھا، پہچان گیا. وہ کہا کہ اسٹاف ہیں آپ؟ کہا ہاں. پڑھے لکھے تو ہوں گے؟ کہا بولو ہاں پڑھا لکھا ہوں. نہیں دیکھ رہے ہو پین ہے چار چار میرے پاکٹ میں، دیکھ نہیں رہے ہو تو؟ کہا اچھا میں کنڈکٹر ہوں نا، میرے نام کا اسپیلنگ کیجئے تو. اب بیچارہ کچھ جانتا نہیں تھا، کبھی پڑھا نہیں تھا، دیکھنے سننے میں صرف لگ رہا تھا کہ ماسٹر. جب نہیں کیا گیا اس سے اسپیلنگ نہیں کیا گیا، اتنا مارا اتنا مارا، اس کا دانت وانت توڑ دیا بیچارے کا. جھوٹ بولتا ہے. باہر نکال دیا بس سے باہر، دوسرے کے پاس پہنچا، دوسرے کنڈکٹر کے پاس، دوسرے پینٹ شرٹ والے کے پاس. اس کے بھی پسینے چھوٹ رہا آہستہ آہستہ، لیکن ہمت جٹا کے سوچ رہا کہ کسی طریقے سے میں تو کر ہی دوں گا الٹا پلٹا کر کے. کہا ٹکٹ لو. کہا کہ سر ٹکٹ کس چیز؟ آئی ایم اسٹاف. ایسے بولا اچھا آپ اسٹاف ہیں، پڑھے لکھے لگ رہے ہیں آپ. کا ہاں. کہا کنڈکٹر کی اسپیلنگ کیجئے تو. کہا CON میں جا کے اٹک گیا. اس کی بھی دھلائی ہو گئی بڑھیا کر کے، اس کا بھی ناک واک سے خون نکال دیا، کان پکڑ کر دونوں کو باہر کر دیا بس سے باہر. آگے بیٹھے ہوئے تھے مولانا صاحب. اب مولانا صاحب کے تو اور پسینے چھوٹ رہے، شکل میں داڑھی ہے، ٹوپی اچھی خاصی ہے ماشاءاللہ، سفید کرتا ہے. پیٹے گا تو اچھا لگے گا دکھنے میں. وہ تو چل گیا تھا، داڑھی نہیں تھی. اب یہاں تو گرو جی ان کے پاس آیا، آ کر کے کہا کہ ملا جی ٹکٹ لیجئے. انہوں نے کہا کہ سر ٹکٹ کس چیز کا؟ میں اسٹاف ہوں. میں بھی. کہا اچھا آپ بھی اسٹاف؟ کہاں میں بھی اسٹاف. کہا کہ ایگزام دینا پڑے گا آپ کو، امتحان. کہا کیسا امتحان؟ کہا بھی جو پیچھے جو امتحان ہوا ہے اس میں پاس ہو گئے تو آپ کو VIP سیٹ پہ بٹھائیں گے، نہیں پاس ہوئے تو یہ آپ کی داڑھی بھی سفید لال ہو جائے گی، ابھی دیکھ لیجئے گا، ٹوپی بھی آپ کی لال ہو جائے گی، پٹائی اتنا کروں گا. انہوں نے کہا کہ کوئی بات نہیں، بولو کیا کرنا ہے. آپ اسٹاف ہے تو کنڈکٹر کی اسپیلنگ کیجئے. اب بیچارے کبھی ABCD نہ پڑھا نہ کبھی دیکھا، سپنے میں بھی نہیں، کیسے کنڈکٹر کی اسپیلنگ کرے گا وہ. سر نیچے کر کے اللہ سے مدد مانگ رہا کہ اللہ کچھ کر دے. لیکن 2-3 سیکنڈ کے بعد سر اٹھاتا ہمت کر کے. اللہ نے کچھ بات ڈال دی دل میں. کہتا ہے کہ ہاں بولیے کنڈکٹر صاحب کیا کرنا ہے. کہا کہ کیا کرنا ہے؟ کنڈکٹر کی اسپیلنگ کیجئے. کہا کان لاؤ. کان پہ کہتا ہے زور سے، کاف نون زبر کن، دے یہ کاف زبر ڈیک، تیرے زبر ٹر، کنڈکٹر. اب وہ کنفیوز، کنڈکٹر کنفیوز. اب وہ کہہ رہا ہے کہ یہ کون سی زبان کا اسپیلنگ ہے بھائی، یہ پہلی بار سن رہا ہوں میں BA پاس ہوں، کبھی نہیں سنا ایسا اسپیلنگ. وہ کہہ رہا یہ اسپیلنگ ہے پیور والا، میرا والا اسپیلنگ ہے یہ. کہا پھر سے کرو تو. اب پھر سے وہ کنڈکٹر کی نہیں کر رہا، پھر سے یہ پورا کر رہا. میم یا زبر میں، نون گنہ میں، قاف علیہ زبر قا، را یا زبر ری، میں قاری، صاد علیہ زبر صا، ہا با زبر ہب، میں قاری صاحب ہوں. پورا. اب وہ جو کنڈکٹر تھا اس نے سوچا ارے بھائی یہ بڑا پروفیسر لگ رہا ہے. ان کو کہا کہ سر آپ یہاں کیوں بیٹھے؟
اتنے مہان آدمی ہیں, چلیے آگے وی آئی پی سیٹ پہ بیٹھیے. وہاں بٹھا کر کے تب ان کو کہا سر کہاں اتریے گا؟ کہا فلاں جگہ. کہا کہ سر ہمیشہ میری گاڑی میں آئیے گا, ہمیشہ میری گاڑی میں آئیے گا. وہ دیکھیے تب ان کو کہا کہ اچھا یہ بتائیے وہ آپ کون سی زبان کا اسپیلنگ ہے؟ وہ کہا ارے میں اسٹاف ہوں اردو کا, تو میں اردو میں اسپیلنگ کروں گا نا. اور یہ اردو میں اسپیلنگ مطلب ہجے کرنا, اسپیلنگ مطلب الگ الگ ورڈ کو ملا کر کے بولنا. بولا میں اردو کا ہوں تو اردو کے اندر میں نے اس کو ہجے کیا. کاف نون زبر کن یہ اسپیلنگ ہے اردو کا, اب میں اردو کا ٹیچر ہوں تو اردو میں ہی کروں گا نا. اگر دماغ میں یہ بات نہیں آتی تو مولانا پٹتے کہ نہیں پٹتے وہاں پہ بتائیے. مولانا نے اپنی شناخت نہیں چھوڑی, اپنی جو پہچان تھی اسی پہچان میں رہے, اور جناب مقابلہ کر کے لوگوں کے سامنے میں اس کنڈکٹر کو متاثر بھی کیا, اور ہمیشہ کے لیے جناب وی آئی پی سیٹ بھی ان کی فکس ہو گئی. اسی لیے کہا کرتا ہوں میں, اللہ کے نبی بھی فرماتے ہیں جس حالت میں بھی آپ رہیں اس زمین پر اپنے تشخص کو مت بھولیے, اپنی حقیقت کو مت بھولیے کہ آپ ایک مسلمان ہیں. آپ اپنے بارے میں کبھی بھی مت بھولیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ایک ایمان والا بنایا ہے. بڑی آسانی کے ساتھ اپنے ایمان کو بیچ ڈالتے ہیں ہم لوگ. نہیں مسلمانوں, اللہ سے پوچھ کر کے دیکھو کہ اللہ آپ کے خزانے میں سب سے بڑی قیمتی دولت کون سی ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا کہ ہمارے خزانے کے اندر سب سے قیمتی دولت ایمان, اور میں ایمان سے تمہیں نواز چکا ہوں. آج یہ لوگ جتنے بھی الزامات لگاتے ہیں ہمارے اوپر, یہ ہمارے اپنے ایمان کی کمی کی وجہ سے ہے. ورنہ خدا کی قسم جو قرآن سے جو شریعت سے اگر ٹکرا رہا ہے وہ قرآن سے شریعت سے علماء سے نہیں ٹکرا رہا, وہ گویا اللہ سے ٹکرا رہا. اور جو اللہ سے ٹکرائے گا, جو اللہ سے مقابلہ کرے گا, اس کا انجام کیا ہو سکتا ہے ہم اور آپ تصور نہیں کر سکتے. اسی لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صاف اور واضح لفظوں میں کہا حالات کیسے بھی ہوں اللہ کی ذات پر بھروسہ کر کے جو جو تم پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے ان کو مکمل کرو. آج مسلمان نماز نہیں پڑھتا, آج مسلمان سود کھاتا, آج مسلمان زکوٰۃ نہیں دیتا, آج مسلمان شادی بیاہ میں جہیز لیتا, آج مسلمان نوجوان دھڑلے سے نماز چھوڑ دیتا. کیا نماز چھوڑنے کے لیے بی جے پی نے کہا؟ کیا نماز چھوڑنے کے لیے ہمارے آسام کے چیف منسٹر نے کہا کہ سود کھاؤ مسلمانوں نہیں تو تم کو جیل میں ڈال دیں گے؟ کیا شادی بیاہ کے اندر میں جہیز لینے کو آر ایس ایس والے نے مجبور کیا؟ یا کانگریس پارٹی نے کہا کہ جوانوں تم جب تک بوڑھے نہیں ہو جاؤ گے تب تک تم نماز مت پڑھنا؟ کس نے کہا؟ کسی نے روکا؟ کسی نے ٹوکا؟ پھر کون بھی عمل ہے؟ ہم مسلمان ہے کہ نہیں ہے؟ ہمارا عمل گندا ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنے والوں کو آپ کے اوپر ظلم زیادتی کرنے کے لیے مسلط کر دے گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کہا تھا اے موسیٰ اپنے قوم سے کہو, اپنے قوم کے لوگوں سے کہو کہ جب تمہارا گناہ بڑھے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ظالم بادشاہوں کو مسلط کرے گا, لیکن جب کوئی اللہ کے قریب ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ظالم بادشاہ سے بھی اس کو بچاتا. کیا نہیں بچایا آسیہ کو؟ کیا نہیں بچایا ابراہیم کو؟ کیا نہیں بچایا موسیٰ کو؟ کیا نہیں بچایا صالح کو؟ کیا نہیں بچایا لوط کو؟ کیا نہیں بچایا نوح علیہ السلام کو؟ 6 مہینے تک بارش, سیلاب اور آندھی اور طوفان کے ذریعے سے دنیا سے انسانوں کا نام و نشان مٹا دیا, لیکن نوح علیہ السلام کی اللہ نے حفاظت کی کہ نہیں کی؟ کیوں؟ وہ اللہ کے لیے کام کر رہے تھے, اللہ کے فرمان کے مطابق کام کر رہے تھے. کیا لوط علیہ السلام کی پوری بستی کو رب نے زمین سے اٹھا کر فرشتوں کے ذریعے جبرائیل کے ذریعے 7ویں آسمان پر لے جا کر نہیں پٹخ دیا؟ وہ قوم تباہ ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ لیکن لوط علیہ السلام بچا لیے گئے. ان تمام کے بعد جناب آسیہ ظلم کے پہاڑ توڑے گئے تھے. آج کل تو ہم پر کچھ نہیں ہوتا, آج کل تو ذرا زیادہ سے زیادہ CAA سے ڈرایا جاتا ہے, NRC کے ذریعے ڈرایا جاتا ہے. آپ لوگ تو خیر اس مرحلے سے گزر بھی چکے ہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کی لاٹھی میں کبھی آواز نہیں ہوتی ہے. آپ نبی کے غلام بن کر تو دیکھو,
آپ رب کے مطیع و فرما بردار تو بن کر دیکھو، اللہ آپ کی مدد کرے گا۔ دنیا نہ مانے، اتر پردیش کے لال بجکر بول رہے تھے کہ ہم ہاتھ دھو کر کیوں کھانا کھائیں، یہ تو نبی کی سنت ہے۔ بہو نام جنم نامنتے جانوان مام پرپدیتے واسودیوا سرومتی سمہاتما سدرلبھا۔ کئی جنموں کے بعد ایک مہان انسان آئے گا، ان کو میرا گیان ہوگا، لوگوں کے سامنے میں آخری طریقہ عبادت بتائے گا۔ دوسرا منتر طریقہ عبادت کے بارے میں، یجم پرچچام یمم ستدتو تو نبوسی کبریتم پورویم گتم کستدی بھارتی۔ یجم آخری طریقہ عبادت، آخری عبادت کا جو طریقہ ہے اسی کو مانو، وہی آخری طریقہ، آخری عبادت کا جو طریقہ ہے وہ کرو۔ یجم، یج مینس عبادت کرنا، بھکتی کرنا، اسی یجم سے ہے کیا؟ اگر کوئی ایشور کا بھکت بنتا ہے تو اس کو سنسکرت میں کیا بولتے؟ یوگی بولتے ہیں۔ اتر پردیش والا یوگی نہیں، ایشور کا جو بھکت ہو جاتا ہے اس کو سنسکرت میں یوگی بولتے ہیں۔ اسی سے یجم پچچام یمم ستدتو تو نبوسی کبریتم پورویم گتم کستدی بھارتی۔ جیسے ہم لوگ عبادت گزار بولتے ہیں ویسے سنسکرت میں یوگی بولا جاتا ہے۔ وہ بعد میں ودھائک یا سی ایم بنے، پہلے یوگی تھے، وہ بھی ایشور کے بھکت تھے، وہ بھی ابھی تو جنتا کے بھکت ہو گئے۔ اللہ اچھے کام لے لے ان لوگوں سے، ہمارا ملک آگے بڑھے، اچھا کام کریں، ہم تو ان کے لیے دعا کرتے ہیں، بلکہ آخری دعا تو یہ بھی کرتے ہیں کہ اللہ ہدایت جیسی عظیم نعمت سے بھی مالا مال فرمائے۔ ہم تو سب کے لیے دعا کرتے ہیں کہ جو لوگ بے راہ رو ہو گئے ہیں، ایک ایشور کو جو نہیں مانتے ہیں وہ ایک ایشور کے ماننے والے بن جائیں۔ ہم سب کے لیے خیر وہی دعا کرتے ہیں۔ تو میرے کیف انہوں نے کیا کہا؟ ہم نہیں ہاتھ دھوئیں گے کھانے سے پہلے۔ کیوں؟ دس از میتھڈ آف دا لاسٹ پروفیٹ، یہ مسلمانوں کا طریقہ ہے، کیونکہ ان کے نبی کھانے سے پہلے ہاتھ دھوتے تھے۔ تو اللہ کو یہ بات لگ گئی۔ دیکھیں جب اللہ کو کوئی بات لگ جاتی ہے نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر پتہ ہے کیسے اس کو کرتا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ مجھ سے بڑا کوئی جانکار نہیں۔ اللہ کو یہ بات بری لگ گئی، اللہ کو یہ بات بری کیا پکڑ کر لی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، فوراً کہا کہ اے موسیٰ جاؤ باہر مچھلی لے کر کے، وہ دیکھو وہاں نہر کے کنارے ایک صاحب بیٹھے ہیں، جاؤ ان سے تم علم سیکھ کر کے آؤ، ان سے جانکاری لے کر کے آؤ۔ اسی لیے کسی کو اپنے آپ میں یوں نہیں کہنا چاہے کہ آئی ایم اے کنگ آف دا ورلڈ، یہ نہیں، یہ صفت صرف اللہ کی ہے، کسی انسان کی نہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم ہاتھ کیسے دھو سکتے ہیں؟ دس از اے میتھڈ آف دا لاسٹ پروفیٹ، یہ سنت رسول ہے، ہم نہیں مان سکتے نبی اور رسول کو۔ لیکن اللہ نے کہا نہیں مانو گے کوئی بات نہیں۔ کرونا کا کہا ایک کرونا جاؤ بھارت تم گھسو، جناب 24 مارچ سن 2020 کو کرونا بھارت میں آتا، اس کے بعد تو پھر لوگ ایسے ہاتھ دھونے لگتے ہیں، ایک گھنٹے میں 6 مرتبہ ہاتھ دھوتے ہیں۔ دھوتے ہیں کہ نہیں دھوتے بتائیے؟ اللہ کی لاٹھی میں کبھی آواز نہیں ہوتی۔ اب بڑے چیخ رہے تھے، چلا رہے تھے الگ ہو جاؤ، مسلم الگ، سٹیزن امینڈمنٹ ایکٹ اسمویدھانک پرکریا ہے، یہ اسمویدھانک سٹیزن امینڈمنٹ ایکٹ۔ کلمہ پڑھنے والا الگ، یادو تیلی برہمن چھیتریہ شودر یہ سب الگ، صرف کلمہ پڑھنے والا الگ۔ کیوں جی؟ جب سمویدھان کہتا ہے کہ پروہیبیشن آف ڈسکریمنیشن آن گراؤنڈز آف ریلیجن، دھرم کے نام پر کسی کو نہیں بانٹا جا سکتا، کیوں بانٹا آپ نے؟ CAA کے نام پر کیوں بانٹا؟ تو اللہ نے بھی وہی کرونا کے ذریعے 2 بیماری کا علاج کر دیا۔ ایک تو سنت رسول سمجھا دیا، اللہ کے نبی پہلے کہہ رہے تھے ہاتھ دھو کر کھاؤ ورنہ کیٹانو گھس جائے گا، بولتے تھے نہیں کھائیں گے، اللہ کے نبی کی بات نہیں مانتے تو اللہ نے ایسا کر دیا کہ 1 گھنٹے میں 6 مرتبہ ہاتھ دھونا ہی نہیں، سینیٹائز کرنا پڑ رہا ہے کہیں کیٹانو نہ گھس جائے۔ اب سنت رسول پر عمل ہو رہا ہے زبردستی، وہی طریقہ ہے کہ نہیں؟
اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بلکہ اس دیش میں لوگوں کو الگ الگ کرنے کی کوشش کی گئی. اللہ نے کہا کہ اچھا تم CAA کے ذریعے الگ کرنا چاہتے ہو، لو میں تم کو کورونا کے ذریعے تمہاری بیوی سے الگ کر دوں گا، تمہارے بچوں سے الگ کر دوں گا. 6 فٹ کی دوری ہے یہی ضروری، آگے نہیں تھا. دوری بنائے رکھیں، سوشل ڈسٹینسنگ مینٹین کریں. اللہ نے ایسا کر دیا کہ دیکھنا پڑا دنیا والوں کو کہ دیکھو اللہ کے لاٹھی میں آواز نہیں ہوتی. میرے بھائیوں، میرے بعد بھی ایک بہت ہی معتبر اور بہت ہی معزز آپ کی زبان کے، آپ کی مادری زبان کے، مجھے تو نہیں آتی، بس اتنا جانتا ہوں کہ بھالو وقتا ہیں، اچھی تقریر کرتے ہیں الحمدللہ. وہ آئیں گے انشاءاللہ. آ گئے کیا؟ وہ بلا لیا ان کو بلا لیا جائے، چونکہ ان کو بھی کرنا ہے. بارش کا کچھ عطا پتہ نہیں ہے، وہ جب تک آتے ہیں. جب تک میں ایک بات بتا دوں، میں نے وہ مائیکل ایچ ہارٹ نے کہا تھا اللہ کے نبی کے بارے میں کہ وہ انسان، اللہ کے نبی وہ انسان ہے جس نے اس قوم کو دنیا میں بھی بچایا اور مرنے کے بعد بھی وہ بچائیں گے. کیسے؟ میں یہ تھیوری آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اس کے بعد پھر میں آپ کے محبوب مقرر آئیں گے، ان کی بھی بات آپ کو سماعت کرنی. میرے بھائیوں، جب یہ دنیا قائم ہوگی نا، اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام کو کہا قرآن میں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. اللہ کے نبی اس دنیا میں بھی رحمت بن کر، کیوں؟ کرونا جیسی مہلک بیماری سے بھی علاج بتا کر کے گئے. شراب جیسی مہلک بیماری کو کہا کہ شراب مت پیو. ابھی تو نتیش کمار 2 دن پہلے خوب برسے ہیں نا، کیا کہا کہ شراب کیوں نہیں چھوڑتے؟ کن کا جملہ تھا یہ؟ اللہ کے نبی کا جملہ تھا کہ نہیں تھا؟ آج کون بول رہے ہیں؟ آج CM لوگ بول رہے ہیں، PM لوگ بول رہے ہیں. اسی لیے کہا گیا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. اس زمین پر بھی اس قوم کو بچا. پہلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا، جب کوئی قوم کسی نبی کی نافرمانی کرے تو اللہ عذاب بھیجتے تھے، فوراً وہ قوم تباہ ہو جاتی تھی، فوراً تباہ و برباد، منٹ نہیں لگتا تھا. حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے نوح علیہ السلام کی بات نہیں مانی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے 6 مہینے بارش کے پانی برسائے، زمین سے پانی نکلا، پوری دنیا میں سیلاب. 6 مہینے تک صرف نوح علیہ السلام کے دعوت پر جن لوگوں نے لبیک کہا تھا، ان کو کشتی پر سوار کر کے ان کو بچایا گیا، ان کو محفوظ کیا گیا. لیکن پوری قوم تباہ ہو گئی بات نہ ماننے کی وجہ سے. ان کے بھتیجے لوط علیہ السلام کی بات نہیں مانتے تھے. ہم جنس پرستی کا مطلب لڑکی سے، مرد سے اپنی خواہش پوری کرتے تھے. سماج کے چھوٹے نابالغ بچوں، لڑکوں کے ساتھ وہ لوگ زنا کرتے تھے. قوم لوط کا عمل اسی لیے فیمس ہے. آج اس تہذیب کو، اس کلچر کو یورپ نے کہا کہ یہ لیسبین ہے، عزت دار نام دیا جاتا ہے. اور کبھی کبھی اسی کو لیو ان ریلیشن بولتے ہیں، یعنی شادی سے پہلے لڑکا لڑکی کے ساتھ رہنا ناجائز سمبند میں. ابھی اسی ناجائز سمبند کی وجہ سے آفتاب اور شردھا کا واقعہ سامنے آیا. اسلام کبھی بھی لیو ان ریلیشن کو جائز نہیں مانتا ہے. ہمارے نبی کہتے ہیں قتل تو بہت دور کی بات ہے، قتل سے پہلے ان لوگوں کا ہائے بولنا، ہاؤ آر یو بولنا، واٹس اباؤٹ یو بولنا، آئی لائک یو بولنا، آئی مس یو بولنا، فون پہ بات کرنا رات کو. اسلام کہتا ہے کہ یہ ناجائز اور حرام ہے. لیو ان ریلیشن اور مرڈر تو تیسرے نمبر کی بات. اللہ کے نبی چیخ کر بولتے تھے، قرآن چیخ کر کے بولتا تھا کہ لوگوں ان دونوں کا عمل غلط ہے، ان دونوں کا دیکھنا ایک دوسرے کو غلط ہے. حضرت علی فرماتے ہیں کہ اگر کسی عورت کو اچکتی ہوئی نگاہ سے تم دیکھ لو، پھر نگاہ ڈالو تو کوئی گناہ نہیں، لیکن دوسری مرتبہ تم بالارادہ کہ دیکھتے ہیں کہ رنگ کیسا ہے، پیر کا رنگ کیسا ہے، باڈی کی سر سے پیر تک آپ اسکریننگ کرتے ہیں، ناجائز اور حرام ہے. حضرت علی فرماتے ہیں کہ آپ کی نگاہ
آپ کی آنکھیں زنا کر رہی ہیں۔ بتائیے ہے دنیا میں لیو ان ریلیشن کو جائز کہنے والوں، لڑکی لڑکا ناجائز سمبند میں بنا نکاح کے رہ نہیں سکتے۔ اسلام میں ایک ہی طریقہ ہے، وہ نکاح کا طریقہ۔ اگر کوئی لڑکی کوئی لڑکا ایک دوسرے کو پسند کرتا ہے، حالت ایمان میں مومن ہے، سماج کے ہے، کوئی بھی کاسٹ ہو، سید ہو، چودھری ہو، انصاری ہو، کوئی بھی ہو، اس سے لینا دینا نہیں، لیکن مسلمان ہے، ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں، تو بہتر طریقہ یہ ہے کہ اپنے گارجن کے پاس جائے اور کہے کہ میں فلاں لڑکے سے یا فلاں لڑکی سے رشتہ کرنا چاہتا ہوں۔ اسلام اس کو منع نہیں کرتا، لیکن راتوں کو بات کرنا، ہلو میڈیم، ہلو میڈم، ہلو میڈم، آپ کا نمبر ہے، اور غلطی سے لگ گیا، سوری، پہلے کال میں اتنی تک، دوسرے دن کال کریں گے، اس کے بعد پھر ہلو، ہاں میڈم آپ کو لگ گیا، لگتا ہے کہ ہمارے اور آپ کے بیچ میں پرانا رشتہ ہے۔ یہ ڈائلاگ لڑکے کرتے ہیں، یہ اٹریکشن ہے۔ اور ہماری سماج کی ماں اور بہنوں، اگر آپ تک میری آواز پہنچ رہی ہے تو آپ قرآن کریم کی آیت کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا، فلا تخضعن بالقول، اپنی بات میں لچک مت پیدا کیجیے گا۔ اگر وہ کہہ رہا ہے نا دوبارہ کال کر کے، لگتا ہے کہ ہمارا اور آپ کا بہت پرانا رشتہ ہے، تو آپ یوں کہیے کہ سامنے آ جاؤ، چپل سے تمہارے منہ میں مہر لگا دیتے ہیں ہمیشہ کے لیے۔ فلا تخضعن بالقول، پیار سے مت بات کرو، ہاں لگتا تو ہے ایسا ہی، ادھر سے بھی آپ جناب اس کو پیار سے بول رہے ہیں۔ اسلام کہتا ہے کہ نہیں، اگر کوئی پرایا مرد آپ کے شوہر کی غیر موجودگی میں آپ کے گھر پہ آ جائیں، آپ کے دروازے پر آ جائے یا فون کال آ جائے، تو سختی کے ساتھ منع کیجیے اس کو۔ وہ لفنگے ہیں، وہ 420 ہے، وہ جو بولتے ہیں کہ I like you, I'm not feeling sleepy in the night, every time I miss you، انڈا کھاتا ہے تو فوٹو بھیج کے دیتا ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ آپ سختی کے ساتھ منع کیجیے، فلا تخضعن بالقول، اپنی باتوں میں لچک پیدا مت کیجیے۔ عورت کی آواز میں اللہ نے کیا رکھی ہے؟ کشش رکھی۔ دیکھیں گے بہت کھوسٹ آدمی ہے، اگر آپ کے گاؤں میں کوئی بہت کھوسٹ آدمی ہے، کسی سے ڈھنگ سے بات نہیں کرتا، اس کے موبائل پہ کسی لڑکی کے ذریعے سے بات کروا دیجئے دو چار، دیکھیے وہ پورا دن ایسا ایک دم خوش و خرم رہے گا، لگتا ہے کہ چاند نکل آیا اس کے چہرے۔ پریکٹیکلی باتیں ہوتی ہیں۔ ابھی سیتاپور پروگرام میں جا رہے تھے، بیوی کا فون آیا، ہٹ کم بات رکھو فون، ہٹم فون کرتے رہتے، فون کرتے رہتے، کیا کرنا ہے بولو، جی دال چاول لانا، جا کے لے آؤ ادھاری، یہ بات ہو گئی۔ امی کا فون آیا، ہاں امی بار بار پریشان کر رہے، تم گاڑی ڈرائیو کر رہا ہوں نا، میں پیچھے بیٹھا ہوں، پچھلے مہینے کی بات ہے۔ چلو بھائی، ہم نے کہا ہوتا ہے، آدمی بیچارہ ہو سکتا اکیلا ہے، پورے دن گاڑی چلا کے تھک گیا ہے۔ 15-20 منٹ کے بعد تیسری کوئی اور کال آئی، پورا ایک دم کہاں پارا 55 پہ تھا جناب، وہ پریشر ایک دم بالکل 5 پہ آ کے لٹک گیا۔ فون آتا، ہاں ہلو، ہاں میں آ جاؤں گا 8 بجے تک، ذرا وہاں ملنا، وہاں اس کیفے میں جائیں گے۔ ہم نے کہا یہ لو بھائی، یہ ہے فلا تخضعن بالقول۔ جتنے بھی کمپنی والے ہیں، صرف آپ وہاں چلے جائیں، رانچی میں جائیں، جھارکھنڈ میں جائیں، اکثر پیٹرول پمپ میں لڑکیاں پانی ڈالنے کے، اگر کوئی گاہک غصے میں ہو جائے، ہیلو سر کیا غلطی ہو گئی، ہاتھ پکڑ کر کے آپ کا پارا، آپ کا غصہ ویسے ٹھنڈا ہو جائے۔ یہ میں قدرت کی تخلیق کی بات کر رہا ہوں، اس لیے ان سب چیزوں سے بچنا ہے ہمیں، ان سب چیزوں سے بچنا۔ اور میری ماں اور بہنوں، اگر کوئی لڑکا بولتا ہے نا کہ دل سے محبت کرتا ہوں، جھوٹ ہے، سب سے بڑا جھوٹا بھائی۔ کیوں دل سے محبت؟ کیا بولتا ہے کوئی دوست بولتا ہے کہ ارے تو کیوں خواہ ان کے پیچھے پڑا، اپنی زندگی برباد کر رہا، پڑھا یا کچھ کر لے، تو کیا بولتا ہے؟ نہیں یار، حقیقی محبت ہو گئی، حقیقی محبت۔ علماء بیٹھے پوچھے، حقیقی محبت صرف اللہ سے ہوتی ہے، باقی کسی انسان سے نہیں ہوتی۔ عشق مزاجی نوجوان تباہی کے دہانے پر یہ سب کتابیں پڑھیے، اور پیر ذوالفقار نقشبندی دامت برکات ان کی، آپ پڑھیے ان کی کتابیں، آپ کو پتہ چلے گا۔ یہ صرف ایک اٹریکشن ہے، بس صرف ایک اٹریکشن۔
संबंध हुआ, नाजायज संबंध हुए, महीना 2 महीना 3 महीना, यही हुआ ना आफ्ताब और शरबदा के साथ। बहुत खूबसूरत जिंदगी चल रही थी, आपस में होते होते 6 साल 7 साल रहे, पट्टी उतर गई, नहीं बन पाई तो जनाब मर्डर तक नौबत आ गई। क्यों? इस्लाम ने पहले कहा था कि एक दूसरे से बात मत करो, बात करना है तो इस्लामिक एतबार से पहले उसको निकाह करो, इस्लामिक एतबार से। हाँ मेरे मुसलमानों, मेरे नौजवानों, इस्लाम इतना सख्त भी नहीं है कि मौलाना हमको समाज की फला लड़की से निकाह करना है, कैसे करें, तो इस्लाम मना नहीं करता। अम्मा खदीजतुल कुबरा रजी अल्लाह ताला अन्हा को अल्लाह के नबी पसंद आए। क्यों? ईमानदारी की वजह से। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के घर पर पैगाम निकाह अम्मा खदीजा ने भेजा। तो इससे ये पता चलता पैगाम निकाह देना, शादी करना नाजायज हराम नहीं है, ये जायज तरीका है, लेकिन उससे तो लाख गुना बेहतर है ना फोन पे सिर्फ जनाब रातों को 2-2 3-3 घंटे लिहाफ के नीचे, उधर अब्बा सो रहे, अम्मी सो रही, लिहाफ के नीचे घूं 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 करके ऐसा लगता है जैसे वाइब्रेशन चल रहा है। मोबाइल इतना गर्म हो जाता है कि कहीं लिहाफ में आग ना लग जाए, ऐसी सिचुएशन हो जाती। मेरे नौजवानों, अपनी जवानी को तबाह मत करो, जवानी पैदा करो हजरत अली के तरह, इमाम मालिक के तरह। पता है कितनी उम्र थी जब जस्टिस ऑफ इस्लाम बने, यानी इस्लाम के जज बने मदीनतुल मुनव्वरा में। इमाम मालिक रहमतुल्लाहि अलैहि की उम्र उस वक्त 17 साल थे। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास कौन है? सारे उलमाए किराम तफसीर में अगर कोई इख्तिलाफ, कोई मुख्तलिफ रिवायत आ जाए, लेकिन जब अब्दुल्लाह इब्न अब्बास की कोई मजबूत अगर रिवायत आ जाती है तो सारे मुफस्सिरीन के शक दूर हो जाते। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास तफसीर के इमाम बने, कुरान के तफसीर के इमाम बने। कितनी उम्र में? जवानों 16 साल की उम्र में, 17 साल की उम्र में वादी सिंध में राजा ताहिर के नाक में नखेल डालकर घसीटने वाला कोई मर्द मुजाहिद था, तो कोई बूढ़ा नहीं था, जवान था। उनकी उम्र सिर्फ 17 साल थी। मोहम्मद बिन कासिम सफ़ी रहमतुल्लाहि अलैह। हजरत उस्मान 26-20 साल की उम्र में कलीमा इस्लाम को पढ़कर आगे बढ़े, पकड़कर आगे बढ़े। हजरत अली 12 साल की उम्र में मुआज़ बिन मुअव्विज़ अबू जहल के पैर में तलवार मारकर घोड़े से नीचे गिराने वाला कौन? 2 छोटे बच्चे। उम्र कितनी उनकी? 13 साल, और एक की उम्र 14 साल थी, मुआज़ बिन मुअव्विज़ की। हजरत अबू बकर सिद्दीक कभी मान लाए 35 साल की उम्र में। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला कभी मान लाए 26 साल की उम्र में, जवान थे ये। मुसअब बिन उमैर, साद बिन अबी वक्कास, तारीख पढ़िए। आज हमारा जवान सलमान खान की कौन सी मूवी आ रही? पठान तो आ ही रहा है, खूब जनाब बर्निंग इशू बना हुआ है, उसको देखेंगे जरूर। ये नहीं कि हमको जॉब नौकरी नहीं लगी है, हमारे घर में कोई बीमारी है, रातों को 2 रकात नमाज मस्जिद में वजू कर कर अदा कर कर रब से कहूंगा कि अल्लाह मेरी जवानी को अपने रास्ते में खर्च कर लीजिए, अपनी इबादत के लिए मुझे चुन लीजिए, दीन की खिदमत मुझसे ले लीजिए। नौजवान इसके लिए तैयार नहीं होता। मेरे नौजवानों, इसीलिए अल्लाह ने दोबारा सवाल करने का फैसला किया कल क़यामत में, और कहेगा अल्लाह वन शबाबिही फीमा अबला। बताओ जवानों, ये जवानी कहां पुरानी करके आए? आई लाइक यू बोलने में, फेसबुक पे पेज बनाने में नहीं, आपकी जवानी बड़ी कीमती। इसलिए इस जवानी को सही इस्तेमाल में, सही खर्च में लगाइए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने देखा सारी कौम, सारे अंबिया की कौम गलती कर रही, तबाह कर दिए जा रहे, किसी को पलट दिया जा रहा, किसी पर आग की बारिश हो रही, किसी को सैलाब में, और किसी को जोरदार हवाओं के जरिए से तबाह बर्बाद कर रहे हैं। तो अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ने दुआ की कि अल्लाह मैं जा रहा हूं इस दुनिया से, लेकिन मेरी इस कौम को बैक वक्त कौम आद के तरह, कौम लूत के तरह, कौम समूद के तरह, नूह अलैहि सलाम के कौम के तरह, लूत अलैहि सलाम के कौम के तरह, अल्लाह इस कौम को बर्बाद नहीं कीजिएगा, या अल्लाह इस कौम को तबाह नहीं कीजिएगा। अल्लाह ने दुआ कबूल की आज, वरना ये कौम, हम लोग बनी इसराइल से ज्यादा गुनाह करते, कौम लूत से ज्यादा बुरा अमल करते,
اور قوم عاد قوم سمود سے زیادہ نافرمانی کرتے، اللہ چاہتا تو ان کی طرح تباہ و برباد کر دیتا، لیکن بیکاز آف the prayer of the last prophet محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی کی دعا کی وجہ سے آج یہ قوم زندہ ہے، بیک وقت ہلاک نہیں ہوئی۔ اسی لیے مائیکل ایچ ہارٹ نے کہا کہ اللہ کے نبی وہ ہے، محمد وہ ہے جنہوں نے اس قوم کو دنیا میں بھی بچایا اور آخرت میں بھی۔ آخرت میں کیسے؟ نفسی نفسی کے عالم میں سب لوگ ہوں گے، یا رب نفسی نفسی، آدم بھی وَيَقُولُ آدَمُ صَفِيُّ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَا رَبِّ نَفْسِي نَفْسِي وَيَقُولُ نُوحُ نَجِيُّ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَا رَبِّ نَفْسِي نَفْسِي وَيَقُولُ سُلَيْمَانُ صَاحِبُ الْمَمْلُكَةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَا رَبِّ نَفْسِي نَفْسِي وَيَقُولُ دَاوُودُ خَلِيفَةُ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَا رَبِّ نَفْسِي نَفْسِي وَيَقُولُ عِيسَى رُوحُ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَا رَبِّ نَفْسِي نَفْسِي وَيَقُولُ مُوسَى كَلِيمُ اللَّهِ یوم القیامہ یا رب نفسی یا رب نفسی ویقول عیسیٰ ویقول یوسف صدیق اللہ یوم القیامہ یا رب نفسی یا رب نفسی۔ سارے لوگ، سارے نبی ربی نفسی نفسی کا اعلان کر رہے ہوں گے، ہر کسی کو اپنی پڑی ہوگی، لیکن ایک طرف کونے سے آواز آ رہی ہوگی، ویقول رسولنا ونبینا وہادینا شفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یوم القیامہ یا رب امتی یا رب امتی۔ سجدے میں ہمارے اور آپ کے آخری نبی محمد رسول اللہ کا سر ہوگا، نئے نئے الفاظ کے ساتھ رب سے دعا کریں گے کہ اللہ میری قوم کو بخش دے۔ ایک ایک فرد جب تک جنت میں نہیں ڈال دیا جاتا، جب تک جہنم سے کھینچ کر جنت میں نہیں لے کر چلے جاتے، تب تک اللہ کے نبی سر نہیں اٹھائیں گے۔ اسی لیے کہا اس مائیکل ایچ ہارٹ نے، اس قوم کو دنیا میں بھی اور کل قیامت میں بھی اگر کوئی بچائے گا تو اس کا نام آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے بھائیوں، بس اخیر کے اندر میں یہی کہنا چاہوں گا، بہت ساری باتیں آ گئی سامنے میں، بہت ساری باتیں۔ کوشش یہ کیجئے جہاں تک ہو سکے آپ اپنی زندگی میں شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کیجئے، جہاں تک ہو سکے۔ ہم لوگ شریعت سے دور ہو جاتے ہیں تو اللہ ظالموں کو مسلط کر دیتا، اور کہیں پر کوئی ظلم و ستم ہوتا ہے تو ظلم و ستم کو برداشت مت کیجئے۔ بہت بڑے عالم دین، بہت بڑے مجاہد شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی، ان کے بیٹے مولانا سید ارشد مدنی دامت برکات میرے استاذ بھی ہیں، اور ان کے پوتے بھی ہیں مولانا محمود مدنی صاحب۔ تو شیخ الاسلام صاحب فرمایا کرتے تھے کہ جتنا ظلم کرنا گناہ ہے، اتنا ظلم کو دیکھ کر برداشت کرنا، خاموش رہنا بھی گناہ ہے۔ اسی لیے کہیں پر ظلم ہوتا ہے تو اس کو روکیے، ظلم کے خلاف آواز بلند کیجیے۔ اور بہت آسان ہے ہمارے اس ملک میں، قانونی طور پر، جمہوری طور پر انشاءاللہ کبھی نہ کبھی ایسا ہے، آواز بلند کریں گے تو اس آواز میں اللہ طاقت پیدا کرے گا اور ہم اس دھرتی کے اندر عزت کی زندگی گزاریں گے۔ ابھی تو ذلیل رسوا ہم ہو رہے ہیں کچھ وجہ سے، اپنی غلطی کی بھی وجہ سے، اور اپنی کچھ غلط کوتاہ نیرو مائنڈڈ کی وجہ سے، شریعت سے دور ہونے کی وجہ سے، ورنہ اللہ نے کہا وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض۔ اس زمین پر کوئی خلیفہ اور کوئی نائب ہے اللہ اور اس کے اللہ کے رسول کا تو وہ ایمان والے، کلمہ پڑھنے والے۔ کبھی موقع ملے گا تو تفصیل سے اس ٹاپک پر بات کریں گے کہ استخلاف فی الارض کیسے کیسے مسلمان رہے۔ بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعا کر دیں، اچھا مختصر دعا کر دیں، دعا کیجئے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یا اللہ، جو بھی باتیں ابھی کہی گئی ہے، سنی گئی ہے، یا اللہ 100% اس پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، ہم جانتے ہیں کہ سب سے قیمتی دولت سے آپ نے ہمیں نوازا ہے، لیکن یا اللہ ہم
اس قیمتی دولت کی ہم قدر نہیں کر پا رہے ہیں۔ یا اللہ ہمیں ایمان کی صفات کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ بھی جتنے بھی لوگوں نے اس خوبصورت جلسے کو آرگنائز کرنے میں محنت اور مشقت کی ہے، یا اللہ ان سب کی محنت کو قبول فرما۔ یا اللہ اس جلسے کی برکت سے اس علاقے کے اندر دین کی فضا کو عام فرما۔ جتنے بھی لوگ یہاں پر آئے ہیں بیٹھے ہیں، یا اللہ ان سب کی مغفرت فرما، ان سب کے جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما۔ جو لوگ بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، جو لوگ پریشان حال ہیں اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ اور بھی ہمارے وقت آنے والے ہیں، وہ بھی جو باتیں کہیں ہم سب کو 100% اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ صلی اللہ تبارک و تعالی علی خیر خلقی محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک۔